السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام اور سامعین کرام، امید ہے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہمارے مربی ہیں ناصر محمود اعوان صاحب، وہ گفتگو کریں گے بہترین اور اچھی کہانی پر۔ اچھی کہانی کے لیے لوازمات کیا ہونی چاہیے، بنیادی اسباب کیا ہونی چاہیے، بنیادی کن باتوں کا علم ہونا چاہیے، بہترین مضمون کون سا ہوتا ہے، اور اچھی کہانی کی ترتیب کیا ہوتی ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں ناصر محمود اعوان صاحب کو، اور انشاءاللہ اس سے ہمیں کافی ساری چیزیں سیکھنے کو ملے گی۔ آئیے سنتے ہیں ناصر محمود اعوان صاحب کو۔ ایک گھنٹہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ انتہائی عزیز ساتھیو، یہ میرا خیال ہے یہاں میرا دوسرا پروگرام ہے۔ 2 سال پہلے بھی اس طرح ایک ورکشاپ ہوئی تھی، یہاں پہ ساتھی آئے تھے، ان کا بڑا اچھا ریسپانس بھی تھا، اور اندازہ ہوا کہ بڑے اچھے ذوق رکھنے والے ساتھی موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے شرکاء ہیں، ان کا لکھنے کے حوالے سے کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ مطلب ہے کہ کیا مدیران ہیں یا لکھاری ہیں یا کون ہیں عمومی طور پر؟ جی، یہ مدیران ہیں۔ یہ مدیران ہیں؟ جی مدیران ہیں، مدیران نائب مدیران سارے۔ کن رسائل کے؟ یہ نقران اچھا، اور ساتھی کہاں سے آئے ہیں؟ یہ تمام صوبوں سے؟ جی، ورکشاپ تو تمام صوبات کی تھی، کچھ کی مجبوریاں تھے، کچھ کے پیپر چل رہے تھے۔ اچھا نہیں آیا نا۔ زیادہ تر لاہور کے؟ لاہور کی ملتان پہ۔ لاہور اور ملتان کے، چلیں اچھی بات ہے یہ۔ اچھا، ہم نا کوئی ایک روایتی انداز اختیار نہیں کرتے کہ ایک روایتی سا لیکچر ہو، کچھ چیزیں جو کتابی سی باتیں ہیں آپ کے سامنے پیش کروں، آپ اس کے نوٹس بنائیں اور اللہ اور خیر صلی اللہ، یہ نہیں۔ یعنی ہمارا جو 1 گھنٹہ ہے نا، ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہم ایک دوسرے سے کچھ سیکھ سکتے ہیں، کوئی نئی بات جان سکتے ہیں، ہم ایسا کوئی طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ یعنی 1 گھنٹے میں اگر کوئی آپ ایک آدھ بھی نئی بات سیکھ جاتے ہیں اور ہم باہمی ڈسکشن کرتے ہیں، ظاہر ہے میں بھی آپ سے سیکھوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری برابر ہو گئی نا، یہ ہمارا پروگرام 1 گھنٹے کا برابر ہو گیا۔ اس میں 2 اور 2 4 کی طرح سادہ سی بات ہم کرتے ہیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اچھا مضمون لکھنا ہے یا اچھا کہانی لکھنا ہے، تو وہ اچھی کہانی یا اچھا مضمون کیا ہے، مقصد کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے، کہاں تک ہم نے پہنچنا ہے۔ یہ ہم نے پہلے ایک ٹارگٹ بنا لیں، پھر آسان ہو جائے گا، پھر راستے تلاش کریں گے کہ اس تک پہنچنے کی کون سی سبیلیں ہیں، کون سے راستے ہیں۔ اچھا، اس کے مختلف جواب ہو سکتے ہیں نا، کہ ہم اچھا جو لکھنا چاہتے ہیں، اچھا مضمون لکھنا چاہتے ہیں، اچھا کہانی لکھنا چاہتے ہیں، اس کو کون سا درجہ ہے، کس بات کو، کس مضمون کو، کس کہانی کو ہم اچھا سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ٹارگٹڈ ایریا ہے اور یہاں تک ہم نے پہنچنا ہے۔ تو اس میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے ہر فرد کو جو قلم اٹھاتا ہے اس کو یہ ٹارگٹ رکھنا چاہیے کہ میں نے صاحب اسلوب بننا ہے۔ صاحب اسلوب سے کیا مراد ہے؟ صاحب اسلوب سے مراد یہ ہے کہ آپ کو یہ عبارت لکھتے ہیں تو آپ کو ساتھ یہ نہ لکھنا پڑے کہ یہ ناصر محمود اعوان کی عبارت ہے۔ آپ کہانی لکھتے ہیں، آپ مضمون لکھتے ہیں، تو وہ مضمون آپ کا تعارف ہو جائے، آپ کا اسلوب ایسا منفرد ہو کہ لکھنے والا، پڑھنے والا پہچان جائے کہ یہ فلاں بندے کی تحریر ہے۔ یہ ہمارا ٹارگٹ ہے۔ دیکھیں بے شمار لوگ لکھ رہے ہیں، یعنی آپ ہم گن بھی نہیں سکتے نا، اتنے لکھ رہے ہیں، اور سوشل میڈیا کی آمد کے بعد تو اس کی تعداد میں اور بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے۔ بہت زیادہ لوگ لکھ رہے ہیں، اتنے لوگ لکھ رہے ہیں کہ ہم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اچھا، ان میں سے پھر کتنے ہیں کہ جن کے اسلوب سے آپ پہچان لیتے ہیں؟ میرا خیال ہے نہ ہونے کے برابر ہیں، کوئی اکا دکا ہیں، چند ایک لوگ ہیں۔ اس سے پہلے جب پہلے رائٹر کم تھے، اب زیادہ ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے، اس وقت بھی صاحب اسلوب کم ہوتے تھے لیکن اب کی نسبت ذرا زیادہ تھے۔ اب تو صاحب اسلوب کا، صاحبان اسلوب کا کال ہے، یعنی آپ کسی کو کہہ نہیں سکتے کہ اس کا اپنا منفرد اسلوب ہے۔ تو وہاں تک ہم نے پہنچنا ہے، ٹارگٹ ہم نے یہ رکھنا ہے۔
آپ کی سوشل میڈیا پہ کوئی تحریر آئے، کسی رسالے میں آئے، تو پڑھنے والا یہ سمجھ لے کہ یہ تحریر اس کی ہے۔ اچھا، اب اسلوب ہوتا کیا ہے؟ پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسلوب کیا ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے نا ہم بات تھوڑا سا بہت پہلے سے شروع کرتے ہیں، پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اسلوب کی ہم تعریف تھوڑا سا آگے جا کے کرتے ہیں، تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں، ہم جاتے ہیں جملے پہ۔ جملہ کیسے لکھا جاتا ہے؟ ویسے تو آپ کہیں کہ لفظ جو ہوتا ہے وہ اکائی ہوتی ہے تحریر کی، لیکن لفظ تو کم و بیش سارے استعمال کرتے ہیں، لوگ ایک جیسے استعمال کرتے ہیں۔ جملہ استعمال کرنا ایک فن ہے، جس کو جملہ استعمال کرنے کا فن آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسلوب کی طرف سفر کر سکتا ہے۔ اچھا جملہ کیسے لکھا جاتا ہے؟ اچھا جملہ ہوتا کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم بات بڑھائیں، اب لوگوں کے پاس نیٹ ہے اس وقت، موبائل بھی ظاہر ہے سب کے پاس ہوں گے۔ ایک نا چھوٹا سا آپ اس پہ گوگل پہ لکھیں، اردو میں لکھیں جملہ کیسے لکھیں، طرح لکھیں جملہ کیسے لکھیں۔ اس میں روزنامہ ڈیلی پاکستان میں میری ایک تحریر آ جائے گی نا، یا آپ ناصر محمود اوان اردو میں لکھ لیں نا، تو ڈیلی پاکستان میں میرے وہاں پہ تحریروں کا ایک آ جائے گا، تو اس میں آگے چلے جائیں گے تو اس میں جملہ کیسے لکھیں آ جائے گا، یا ڈائریکٹ آپ لکھ لیں جملہ کیسے لکھیں، آگے سوالیہ نشان ڈالیں، تو ذرا چیک کریں۔ تھوڑا سا کچھ 2-3 منٹ میں چاہوں گا کہ آپ اس کو جلدی نہ اس سے گو تھرو ہوں۔ جملہ کیسے لکھیں اگر آپ کے پاس آ جاتی ہے تو ذرا مجھے بتا دیں، یہ تحریر آ جاتی ہے، نہیں تو پھر براہ راست صرف ناصر محمود اوان لکھ دیں گوگل پہ، تو اس میں ڈیلی پاکستان میں میرے بلاگز اور میری تحریریں آ جائیں گی نا۔ آگے جی جملہ کیسے لکھیں؟ اچھا اس کو کلک کریں ذرا، اور تھوڑا سا کچھ 2-3 منٹ لگیں گے، لیکن آپ کو اس میں نا بہت بنیادی باتیں پتہ چلیں گی، اس میں ڈسکشن یا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے ہماری بات آگے بڑھے گی۔ آ گیا جی ساتھیوں کے پاس؟ اچھا اس میں میرا خیال ہے کچھ ساتھیوں کے پاس نہیں ہے، موبائل اس وقت نہیں ہے، یا جو بھی مسئلہ ہے، یا میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا نا آپ لوگ اس کو کچھ 2-3 منٹ میں اگر پڑھ سکیں نا، تو یا اگر زیادہ تر افراد کے پاس نہیں ہے تو یہاں سے میں پڑھ لیتا ہوں، میرے پاس اس کا ویسے پرنٹ ہے۔ تھوڑی سی بات ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا ابتدائیہ میں اس کا یہاں سے پڑھتا ہوں تو اس سے اندازہ ہو جائے گا، پھر آگے کچھ چیزیں میں زبانی باتیں بیان کر دوں گا کہ خوبصورت نثر کا راز کیا ہے۔ خوبصورت جملہ، اور خوبصورت جملے کا راز کیا ہے؟ خون جگر جلانا۔ آ گیا جی؟ اچھا تو اس کو ذرا آپ عذرا اکرم آپ اگر کچھ یہ پڑھنا چاہیں، ہاں اس کو دیکھ لیں۔ شبابہ سے بلند میں خود دیکھ لیتا ہوں، نہیں تو صرف میں خود 1 منٹ آپ توجہ کریں جی کہ خوبصورت نثر کا راز کیا ہے؟ خوبصورت جملہ، اور خوبصورت جملے کا راز کیا ہے؟ خون جگر جلانا۔ سیروں خون جگر خشک ہوتا ہے تب کہیں نظر آتی ہے جملہ تر کی صورت۔ خوبصورت جملے پر کئی باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن سب باتوں کی ایک بات خون جگر جلانا ہے۔ خون جگر جلانے کا مطلب ہے کہ بے حد محنت کرنا، اپنے جگر کا خون جلانا، پڑھنا، بہت پڑھنا اور لکھنا اور بار بار لکھنا، اس مشق کے بطن سے سچے اور سچے جملے کی نمود ہوتی ہے۔ بہت سے نامی گرامی لکھاری خیالات کو صفحہ کرداس پر انڈھیل رہے ہیں۔ علم اور بے علمی کی دنیا میں جملوں کے جنگل اگے ہوئے ہیں، ان جنگلوں میں ذوق سلیم کو گزرنے کا راستہ نہیں ملتا۔ میں نے ایک بار شکوہ کیا تھا کہ ایک کالم نگار نے کالم میں 3 سطری تمہیدی جملہ لکھ دیا تھا، 3 سطری جملہ لکھا تھا۔ یہ جملہ پڑھ کر سر درد شروع ہو گیا تھا۔ خیر وہ پرانی بات تھی، بعد میں وہ شکایت جاتی رہی۔ ہوا یوں کہ چند دن بعد اسی اخبار میں اس سے بڑے کالم نگار نے 5 سطری جملے سے کالم کا آغاز کیا تھا۔ میں نے اسے جدید میڈیا کی دنیا کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا، اور اب نہ لب پہ ہیں شکایتیں نہ دل میں کوئی ملال ہے۔ نثر لکھنے میں خوبصورت جملہ چوٹی پر آتا ہے۔ ابتدائی ذہنوں پر
صحیح جملہ لکھنے کی باری آتی ہے۔ اس میں آگے میں نے نا رشید حسن خان کی عبارت کا ایک ٹکڑا دیا ہے۔ رشید حسن خان بہت معروف ماہر لسانیات تھے، جنہوں نے لکھا تھا کہ جملہ کیا ہوتا ہے، کیسے لکھا جاتا ہے، خوبصورت جملہ۔ انہوں نے مختلف جملے، لوگوں کے جملے اٹھائے اور انہوں نے کہا دیکھیں اس میں کیا نقص آ رہا ہے، اس جملے کو اگر یوں لکھا جاتا تو یہ جملہ بہتر ہو جاتا، اس جملے کے بجائے ایک جملے کی یہ ترکیب ہوتی تو وہ بہتر ہو جاتا ہے۔ یہ اب آپ لوگوں نے خود بعد میں پڑھنا ہے۔ اب یہاں پر یہ تحریر لانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے یہ گوگل بعد میں جا کے اس کو خود پڑھنا ہے۔ اچھا، اب جب آپ جملہ لکھتے ہیں تو جملے میں مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ لوگ مختصر جملہ لکھ نہیں سکتے۔ مختصر جملہ کیا ہوتا ہے؟ مختصر جملہ مفرد جملہ ہوتا ہے۔ اب مفرد جملہ کیا ہوتا ہے؟ مفرد جملہ تب پتہ چلتا ہے جب آپ کو مرکب جملے کا پتہ ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ سوری اعتبار سے ہم جملے کی دو اقسام کاؤنٹ کرتے ہیں، ایک مفرد جملہ اور ایک مرکب جملہ۔ یہاں پہ ہے جی بورڈ یہاں پہ کوئی مارکر ہے کہ نہیں؟ مارکر اگر ہے تو ٹھیک ہے، چلیں اتنے تک میں زبانی بتاتا ہوں، اگر لے آئیں تو زیادہ بیٹر ہے۔ اچھا، مفرد جملہ کیا ہوتا ہے؟ مفرد جملہ وہ ہوتا ہے جو اپنی جگہ اکائی ہوتا ہے۔ میں اسکول گیا، یہ مفرد جملہ ہے۔ میں اسکول اس لیے گیا کیونکہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، یہ مرکب جملہ ہے۔ مفرد جملہ اپنی جگہ پہ مکمل ہو جاتا ہے۔ میں اس لیے اسکول گیا، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی کہ تعلیم حاصل کروں، اب بات مکمل ہوئی ہے، یہ ہے مرکب جملہ۔ دو جملوں سے مل کر جو جملہ بنتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مرکب جملہ۔ جو بری تحریر ہوتی ہے نا، اس میں مرکب جملوں کی بھرمار ہوتی ہے۔ مرکب جملہ لکھنا کوئی عیب نہیں ہے، مرکب جملے لکھے جاتے ہیں، لیکن جو بری تحریر ہوتی ہے اس میں مرکب در مرکب جملے ہوتے ہیں۔ میں اسکول اس لیے گیا کہ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ بندہ پھر ایک جملہ ختم نہیں کرتا، پھر ایک اور جملہ اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، پھر ایک اور جوڑ دیتا ہے، 3-4 سطروں کا ایک جملہ بن جاتا ہے۔ اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جو قاری ہوتا ہے نا وہ تھک جاتا ہے، وہ پڑھتا نہیں ہے، وہ بور ہو جاتا ہے۔ مفرد جملہ اگر جو لکھنا سیکھ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسلوب کا جو جزاک اللہ جو راستہ ہے اس پر وہ چلنے کے قابل ہو گیا۔ مفرد جملے آپ ابھی بظاہر آپ کو آسان نظر آ رہا ہوگا اور بظاہر آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جب آپ ایک مربوط تحریر جب لکھنا شروع بیٹھتے ہیں نا تو پھر آپ کو مفرد جملہ نہیں لکھنا آتا، وہاں پہ نہیں لکھ سکتے۔ اگر مفرد جملہ لکھتے ہیں اس کے ساتھ دوسرا کنیکٹ کرتے ہوئے آپ کو پھر مسئلہ بن جاتا ہے، اس کا ربط پیدا کرتے ہوئے مسئلہ بن جاتا ہے، پھر اندازہ ہوتا ہے کہ اوہو مفرد جملہ لکھنا تو بڑا مسئلہ ہے۔ تو پھر جو ہے نا وہاں پہ ہوتا ہے کہ بار بار مشق کرنی پڑتی ہے، ان لوگوں کو پڑھنا پڑتا ہے جنہوں نے مفرد جملے، مختصر جملے، چھوٹے جملے لکھے تھے۔ کون وہ لوگ ہیں یہ اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ میں آپ کو 1-2 نام بتاتا ہوں۔ ایک ہے حسن نظامی۔ حسن نظامی چھوٹا جملہ لکھتا ہے اور کمال چھوٹا جملہ لکھتا ہے۔ پھر ملا علی وائدی ہیں، یہ پرانے تھے لوگ، 1950 میں غالباً 50s میں حسن نظامی صاحب کی وفات ہو گئی، اور 70s تک تو ملا علی وائدی صاحب تھے، وہ کراچی میں آ گئے تھے، وہ ادھر دلی میں رہ گئے تھے، جنہوں نے بہت چھوٹی چھوٹی ہماری درسی کتابوں میں بھی جن کی ہوتی ہیں مچھر اور فلاں اور جن کی وہ مختصر نا شامل ہوتی ہے حسن نظامی صاحب۔ ان حسن نظامی نے یہ چھوٹا جملہ لکھتے ہیں۔ ہر بندہ چھوٹا جملہ نہیں لکھ سکتا، جو چھوٹا جملہ لکھتا ہے بہت سارے مثالیں ہیں جنہوں نے لکھنے کی کوشش کی، انہوں نے جب لکھنے کی کوشش کی تو ان کی تحریر میں ربط ٹوٹ گیا نا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں بیٹھے بیٹھے اگر کہیں نا کہ آپ نے مفرد جملہ لکھنا ہے تو آپ کہیں گے چلیں ٹھیک ہے جی، میں فرض کریں آپ کے سامنے ایک اسائنمنٹ لگاتا ہوں آپ کے کہ آپ یہاں پہ لکھیں آج صبح کی روداد ایک پیراگراف میں لکھیں، آپ کے میں مفرد جملے لکھنے ہیں۔ اب آپ مفرد جملہ جب لکھنے شروع کریں گے نا تو مفرد جملہ ایک تو لکھنا مشکل ہوگا، لیکن اگر آسان ہوگا نا تو پھر اس کے اندر ربط کا مسئلہ ہو جاتا ہے، ربط پیدا کرنا نا۔ ربط پیدا کرنے کے لیے پھر آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، پھر خیالات در خیالات اور پڑھنا در پڑھنا، اور پھر بڑی مشق کرنی پڑتی ہے، جو میں نے کہا نا کہ خون جگر جلانا پڑتا ہے تب جا کے وہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ اچھا، اب مرکب جملہ کی بھی آگے قسمیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر مرکب جملہ ہوگا لیکن مفہوم کے اعتبار سے وہ مرکب جملہ، مفہوم کے اعتبار سے ہم کہیں گے کہ وہ مرکب جملہ اس طرح نہیں ہے، وہ اس میں جو اس کو مفہوم ہے وہ
मुफरद जुमले की तरह है। मुरक्कब जुमले की कितनी किस्में हैं? 2 हैं जी। कौन कौन सी जी? वो एक मानी के एतबार से कि मुफीद और गैर मुफीद वो कौन सी हैं भला? नहीं, वो जुमले की किस्में है ना, जुमले की किस्में मुफरद जुमला और मुरक्कब जुमला। अब मैं मुरक्कब जुमले की तरफ आ रहा हूँ। मुरक्कब जुमलों में भी आगे हम ना उसकी कंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम कहते हैं कि एक होता है हम रुतबा जुमला, और दूसरा होता है ताबे जुमला। ठीक है जी। अब जो हम रुतबा जुमला होता है ना, इसमें मुफरद जुमले की शान पाई जाती है। कैसे? मैं स्कूल गया क्योंकि मैं तालीम हासिल करना चाहता था। ये हम रुतबा जुमला है, मुफरद जुमले की किस्म। इसमें मुफरद जुमले की शान पाई जाती है। कैसे? मैं स्कूल गया, यहाँ तक भी बात मुकम्मल हो गई है। अगर अगला साथ न भी मिला है ना, कारी थकेगा नहीं, मैं स्कूल गया मुतमैन हो जाएगा। क्योंकि फिर आगे अच्छा आगे बात है, क्योंकि जब पढ़ेगा ना आगे बात है, लेकिन वो थकेगा नहीं। इसमें ये जो है ना हिस्सा, इसको हम कहते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन, ये अलग एक मुफरद जुमले की सी है। इसको हम कहते हैं हम रुतबा जुमला, यानी हम रुतबा, इसका और इसका रुतबा बराबर है। अब ताबे जुमला कैसे होता है? मैं इसलिए स्कूल गया। अब क्या इसमें बात मुकम्मल हो गई है? नहीं हुई ना, लगता है कि अभी और उसने बात कहनी है कुछ। मैं इसलिए स्कूल गया ताकि तालीम हासिल कर सकूं। अब इसमें आप चेक करें, ये अपनी जगह पे अलग यूनिट नहीं है, इकाई नहीं है, हम रुतबा नहीं है, ये ताबे जुमला है, इसको कहते हैं। तो ये मुरक्कब जुमले में ये जो ताबे जुमला होता है, ये आ जाते हैं। ये कोई नक्स की बात नहीं है, लेकिन अगर भरमार हो जाए इनकी ना, तो फिर इबारत बोझल हो जाती है। आप फ़र्क ज़रा देखिएगा, मौलाना अमीन हसन इस्लाही साहब की इबारत देख लें, बड़ी बोझल हो जाती है, बड़ी सकील हो जाती है, आप पढ़ नहीं सकते, बहुत रवानी के साथ नहीं पढ़ सकते। इसके बरक्स मौलाना अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की तहरीर आप बहुत रवानी से किताब की किताब पढ़ लेते हैं, एक नशिस्त में पढ़ लेते हैं। वजह क्या है? नसर का फ़र्क है, उसलूब का उनका फ़र्क है। तो यहाँ तक हम पहुँचे कि हम रुतबा जुमला लिख लें, मुरक्कब लिखना है तो कोशिश करें हम रुतबा जुमला लिखें, ठीक है। ताबे जुमला से हत्तुल इम्कान गुरेज करने की कोशिश करें कि इसमें मुफरद जुमले की शान पाई जाती है, और ये तो बजाते ख़ुद मुरक्कब जुमला है। अच्छा, ये मुरक्कब जुमला है। मैंने एक वो अभी आपको पढ़ के सुनाया ना, जो एक इक़्तिबास शुरू में अपनी तहरीर का, कि एक मैंने कॉलम को पढ़ा, उसमें 3 सतरी जुमला था। 3 सतरी जुमला कैसे था? उसने ना मैं इसलिए स्कूल गया ताकि तालीम हासिल करने के साथ साथ, फिर वो बात फिर भी ख़त्म नहीं हुई, फिर उसने एक और जुमला साथ जोड़ा, फिर एक और जोड़ा, फिर वो 2-3 सत्रों में चला गया। फिर मैंने कहा कि एक 5 सतरी वाक़तन मैंने देखा, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, कि उसमें उसने लिखा, तो आप वो कारी कभी नहीं पढ़ सकता। आप बेशक चेक कर लीजिएगा कि जो मशहूर या अच्छे राइटर होते हैं, वो आमतौर पर उनके जुमले की साख्त ऐसी बेहतरीन साख्त होती है कि वो कारी को थकाती नहीं है, वो कारी के लिए एक इनबिसात की कैफियत पैदा करती है, कारी को साथ लेके चलती है, और उसकी वजह से रवानी पैदा होती है। अब ये होता है कि मैं अब आपको कहता हूँ कि आपने मुफरद जुमले लिखने हैं, आप कहते हैं ठीक है जी हम मशक करते हैं, आप लिखते हैं जी कि हम आज सुबह सवेरे उठे, सब ने वज़ू किया, सब ने वज़ू किया, मस्जिद गए। अब देखिए ये सारे अपनी जगह पे मुफरद जुमले होंगे ना।
ٹھیک ہے. لیکن اب یہ جب آپ پورے پیراگراف کنسٹرکٹ کریں گے، تعمیر کریں گے، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ مفرد جملہ، مرکب جملہ آ گیا. مرکب جملہ آ جائے، ایک آدھا آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں، 2 3 آ جائیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مرکب در مرکب جملے اس سے گریز کرنا چاہیے. یہاں تک ہماری بات پہنچی. اب آ جائیں جی اس سے تھوڑا سا آگے ہم چلتے ہیں. اب ہم نے جہاں پہ ہم اسلوب کی طرف جا رہے تھے نا، تو ہم نے بنیادی بات سیکھ لی کہ ہم نے مفرد جملہ لکھنے کی مشق کرنی ہے، اور مفرد جملہ بھی چھوٹا جملہ. میں نے آپ کو 2 مثالیں دے دی ہیں، اگر آپ چاہیں تو ان کی کتابیں حاصل کریں. میرے پاس الحمدللہ سب کتابیں ہیں ان کی نا، حسن نظامی کی، مولا علی وائدی کی، یعنی میں آپ یوں سمجھیں کہ ان کا عاشق ہوں. جب ان کی کوئی کہیں سے مجھے تحریر ملتی ہے تو وہ اس کو میں اپنے پاس محفوظ کرتا ہوں، اس کو پڑھتا ہوں، اس کا تجزیہ کرتا ہوں. اچھا، یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کسی کی چاہتے ہیں کہ میرا اسلوب اس طرح ہو جائے، تو اس کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہوتا ہے کہ جو آپ کا پسندیدہ رائٹر ہے یا جس کو آپ کو معیاری رائٹر سمجھتے ہیں، اس کی تحریر پڑھیں. پڑھنے کے بعد وہی تحریر خود لکھنے کی کوشش کریں، پھر آپس میں کریں تقابل. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں کیا خوبی اور مجھ میں کیا خامی ہے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. پھر 1 بار کریں، 2 بار کریں، حتیٰ کہ یہ ہوگا کہ اس کے اسلوب کا رنگ بھی آپ پر آ جائے گا. یہ بھی ہوتا ہے. ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور ملک غلام علی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تحریروں میں آپ فرق نہیں کر سکتے. مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، سنا ہے بات، مودودی صاحب فرماتے تھے کہ مطلب میں خود بھی پہچان نہیں پاتا کہ یہ تحریر میں نے لکھی ہے کہ ملک غلام علی نے لکھی ہے. وہ ان کے عاشق تھے، مولانا ملک غلام علی صاحب ان کے سیکریٹری تھے، اور وہ رسال و مسائل کے جوابات بھی وہی دیتے تھے. وہ ان کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کتنا مشابہت آ جاتی ہے آپ کے اسلوب میں، تحریر میں، کہ اس کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے. اچھا، ہم نے یہ اسلوب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی خیال کو اگر 2 لوگ بیان کریں، ہر ایک کا اپنا اپنا انفرادیت ہو، تو اس کا وہ اسلوب ہوتا ہے. دیکھیں، خیالات وہی ہیں، انہی باتوں کو ہر بندہ بیان کر رہا ہے، کب سے کر رہا ہے، وہ چلا جا رہا ہے، انہی باتوں کو بیان کیا جا رہا ہے، مسلسل کیا جا رہا ہے. لیکن انفرادیت کیا ہوتی ہے؟ وہ اسلوب ہوتا ہے. انداز بیان رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ہوتی، سب وہی باتیں بیان کر رہے ہیں. فرق کہاں ہوتا ہے؟ وہ اسلوب کا فرق ہوتا ہے. ابن خلدون جو ہیں وہ اسلوب کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلوب کا تعلق خیال سے نہیں ہوتا، الفاظ کی ظاہری شکلوں سے ہوتا ہے. اگر آپ اس بات کو سمجھ گئے ہیں، میں مزید تھوڑی سی وضاحت. خیال سے نہیں ہوتا، یعنی اسلوب کا تعلق خیال سے نہیں ہے. ایک ہی خیال کو آپ سب بیان کریں، خیال ایک ہے. آپ کہیں جی کہ آج ہمارے دن کی کیا مصروفیت رہی، ایک خیال میں نے دے دیا. اب سب نے اپنی اپنی جگہ پہ لکھا، خیال ایک ہے. ایک بندہ کہے گا یہ اس نے پہلی پوزیشن نہ لی، اس نے بہت اچھا لکھا ہے. وہ اچھا کیا تھا؟ اس نے منفرد اس دوسروں سے ہٹ کے لکھا. لکھی وہی باتیں، سب نے وہی لکھی ہوں گی، تو وہ اسلوب ہوتا ہے. اچھا، اسلوب کی ایک مثال اور بھی میں آپ کو دیتا ہوں. لفظوں کا فرق ہوتا ہے. ایک بندہ کہتا ہے کہ پانی برس رہا ہے، ایک بندہ کہتا ہے بارش ہو رہی ہے. اب ان میں خیال میں کوئی فرق ہے؟ خیال تو وہی ہے نا، پانی برس رہا ہے یا بارش ہو رہی ہے، بات ایک ہے، لیکن انداز بیان مختلف ہے. یہ تو اسلوب کی تعمیر کا مثالہ ہے. اچھا، اب آپ نے یہ دریافت کرنا ہے کہ کون سا ایسا اسلوب، ایسے الفاظ، ایسے جو الفاظ اور تشبیہات اور استعارات ہیں جو میری شخصیت سے لگا کھاتے ہیں، اور میں ان کو اختیار کر کے اپنا منفرد اسلوب دریافت کر سکتا ہوں. یہ سب کے ذمہ ہے کہ ہر بندہ اگر وہ اچھا لکھاری بننا چاہتا. اگر عام آپ چاہتے ہیں کہ میری چیزیں شائع ہو رہی ہیں، شائع ہوتی رہیں گی. آپ کی کوئی بندہ پڑھے گا نہیں، پڑھے گا تھوڑے بہت پڑھیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے کہ یہ میری چیز چھپ گئی ہے، میں مدیر ہوں، نائب مدیر ہوں، آپ کے پاس اعزاز بھی آ جائے گا. لیکن کیا ایسا ہے کہ آپ وہ لکھ رہے ہیں کہ لوگ آپ کو تلاش کریں کہ یار وہ ایک بندہ لکھتا تھا، وہ کہاں ہے، وہ آج کل کیوں نہیں لکھ رہا، وہ کہاں گیا بندہ؟ وہ آپ کا کیا اسلوب ایسا آپ نے بنا لیا ہے؟ دیکھیں، 2 چیزیں ہوتی ہیں تحریر کو خوبصورت کرنے والی. خیال بھی خوبصورت کرتا ہے اور انداز بھی خوبصورت کرتا ہے. دونوں باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. بعض بندوں کی عام سی تحریر ہوتی ہے، لیکن یعنی انداز بیان جو ہوتا ہے نا، وہ اس کا عام سا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر کوئی ایسی اس نے حیرت انگیز بات پیش کی ہوتی ہے نا،
ہٹ کے کہ سارے لوگ اس کو ریفر کر رہے تو یار اس کی تحریر پڑھو، اس کی تحریر، اس میں بڑی خاص ایک بات کی ہے تو سارے لوگ اس کو دیکھتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ خیال جو تھا نا اس نے لوگوں کو متوجہ کیا. ایک خیال ہوتا ہے. پھر ایک بات ایسی ہوتی ہے کہ خیال آپ کے پاس کوئی نہیں ہے لیکن آپ کا انداز ایسا ہے، آپ عام سی باتیں لکھتے ہیں لیکن کمال لکھتے ہیں بھائی. تو بندہ عام سی باتیں ہیں وہ لکھتا ہے اور لوگ پڑھتے رہتے ہیں. میں نے اس کی مثال جو تھی نا تکبیر رسالہ تھا جو 80s میں بڑے دورے سب سے بڑا رسالہ تھا، اس میں ابن الحسن لکھتے تھے. ابن الحسن نا وہ آخر میں جا کے میں ان کے نا پرانے رسالے لے کے بڑے شوق سے میں نے کی پڑھتا. وہ کیا تھا، وہ کوئی خاص نئی بات نہیں ہوتی تھی. وہ مثلا فرض کریں وہ کہتے تھے کہ آج صبح سویرے میں اٹھا اور میں نے روڈ پہ یہ واقعہ دیکھا جی، مثلا کوئی کتا مرا پڑا تھا یا اس پہ جناب لوگ وہ تعفن اٹھ رہا تھا. بہت عام سی بات ہے یہ یار. اس بندے کا انداز بیان، جملے کے اندر جملہ ایسا فٹ کڑی سے کڑی ملی ہوئی، ایسا انداز بیان ستھرا نکھرا ہوا کہ بندہ کہتا تھا یار سب سے پہلے اس کو پڑھنا چاہیے. تو اس کا مطلب دوسری بات کیا ہے، انداز بیان ہے. آپ کے پاس خیال نہیں ہے لیکن انداز بیان اتنا پاورفل ہے کہ آپ ایک عام سی بات بھی اگر بیان کرتے ہیں نا، عام سی بات بھی بیان کرتے ہیں تو اس میں اس کا انداز بیان اتنا دلچسپ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو متوجہ کر دیتا ہے. یہ دوسری بات ہے. اور اگر کسی کے اندر دونوں باتیں شامل ہو جائیں، خیال بھی عرفہ ہو اور انداز بیان بھی زبردست ہو، تو کیا بات ہے، سبحان اللہ. ایسا بندہ تو پھر آپ یوں سمجھیں کہ لکھنے کی دنیا میں وہ اس کا ایک مقام بن جائے گا. یہ دونوں خیالات بھی اس کے پاس ایسے ہیں کہ لوگ خیالات کے بھی دیوانے ہیں، پھر انداز بیان ایسا ہے کہ کمال ہے. ہاں میرا تعلق جو ہے نا وہ گاؤں سے بیک گراؤنڈ ہے میرا. تو گاؤں میں چوپال ہے، چوپال ہوتی ہے، وہاں میں باقاعدگی سے بیٹھتا تھا. اچھا وہاں پہ ہمارے ایک تھے محلے کے تھے، بزرگ آدمی تھے، احمد شیر ان کا نام تھا. اچھا ایک بات نا وہ پتری کتنی مرتبہ ایک واقعہ سناتا تھا. ایک واقعہ آج بھی سنایا ہے، ہفتے کے بعد پھر سناتا تھا لیکن ہر بار لوگ نا وہ یوں کر کے دیکھ رہے سن رہے ہوتے تھے جیسے وہ بندہ پہلی دفعہ سنا رہا ہے نا. ہر بندہ ہم سنائے تو وہ کہتا ہے یار میں نے یہ پہلے سنا ہوا ہے نا. کوئی لطیفہ بھی سنائے تو آپ کہیں گے کہ یار یہ میں نے پہلے سنا ہوا ہے. یار اس بندے کا ایسا انداز، اس کے اندر لب و لہجہ بھی شامل ہوتا تھا، اس کے اندر اس کی شخصیت شامل ہوتی تھی کہ ہر بار وہ سناتا تھا. ہر بار بندے سارے نا یوں کر کے توجہ سے سن رہے ہوتے تھے. وہ مجھے بڑا یاد آتا ہے بندہ نا. امان اللہ ہے آپ کا یہ اسٹیج والا بندہ، اس کی آپ بے شک دیکھتے رہے، آپ بور نہیں ہوں گے. ایک بات آپ نے ایک دفعہ سنا ہے پھر اگلی دفعہ پھر وہی سنیں گے. اب یہ نہیں کہیں گے یار یہ تو میں نے دیکھا. لیکن کچھ چیزیں ایسی بور ہوتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں یار چھوڑو اس کو پرے، میں نے پہلے یہ سنا ہوا ہے لہٰذا اب اس کی ضرورت نہیں ہے نا. تو یہ انداز بیان ایسی بات ہوتی ہے جو آپ کو منفرد کر دیتی ہے. یہ اسلوب سے تعلق رہتی ہے انداز بیان. خیال کا تعلق ویسے اسلوب سے نہیں ہوتا. ابن خلدون کے مطابق خیال کا تعلق نہیں ہوتا، الفاظ اور انداز بیان کا تعلق اسلوب سے ہوتا ہے. بعض کی تحریر کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس میں تشبیہات استعارات ہوتے ہیں، اس کو اسلوب ہے. بعض بندے بہت سادہ عبارت لکھتے ہیں، اس کو اسلوب ہے. بعض چھوٹے جملے لکھتا ہے، اس کو اسلوب ہے. ہارون رشید کی تحریر ہے، آپ اگر وہ کالم جو لکھتے ہیں ہارون رشید ان کی پڑھ لیں، بے شک نہ لکھو تو آپ پہچان جائیں گے کہ ہارون رشید کی تحریر ہے. اس کے مقابلے میں بہت سارے کالم نگار آپ نہیں پہچان سکتے. آپ جب تک اوپر نہ لکھا ہو نا یہ فلان ہے لکھے فلان، آپ کو پہچان نہیں سکتے. تو جو وہ ہارون رشید ہے وہ صاحب اسلوب ہے. اس کی پیروڈی بھی ہوتی ہے کالموں کی نا. فیس بک پہ مختلف لوگ جو ہے نا اس کی پیروڈی کر رہے ہوتے ہیں. پیروڈی کس کی جا سکتی ہے؟ صاحب اسلوب کی جا سکتی ہے. کسی اور کی افکار ہی نہیں تو اس کا انداز ہی کوئی نہیں ہے. صاحب اسلوب کا انداز ہوتا ہے نا، تو اس کا منفرد انداز ہوتا ہے کہ پیروڈی کرتے ہیں تو بندے کہتے ہیں اچھا یہ تو یار فلاں بندہ ہنسنے لگ جاتا ہے. اچھا تو ہارون رشید کیا ہے یار کالم بالکل ایسے لکھتا ہے. وہ خاص جملے کی ساخت ہے، اس کی خاص جملے کا انداز ہے، اس کی تشبیہ استعارات ہیں، اس کی پہچان ہے. اچھا ایک نا الفاظ ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ الفاظ مترادف ہوتے ہیں لیکن ہر ایک کا اپنا تاثر ہوتا ہے. گلشن، گلستان، باغ یہ سارے تقریباً مترادف ہیں لیکن باغ کا ایک اپنا تاثر ہے، اس کا صوتی آہنگ بھی ایک اپنا ہے. گلستان کا ایک اپنا ہے، گلشن کا ایک اپنا ہے. جو رائٹر یہاں تک آ کے سمجھ جاتا ہے نا الفاظ کو کہ الفاظ کا کیا تاثر ہے، تو اس کو پھر کوئی کامیابی سے نہیں روک سکتا. پھر وہ اسلوب صاحب اسلوب بن جاتا ہے. ایک میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں جو شبلی نعمانی نے جس پہ ڈسکس کیا ہے نا کہ انہوں نے میر انیس کے ایک شعر لکھا اور ایک مصرع لکھا ہے نا. ایک ان کا شعر ہے کہ کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا تھا، موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا. اوپر اوس کا لفظ استعمال کیا ہے. اب دوسرا ایک اور مصرع ہے، شبنم نے بھر دیے کٹورے گلاب کے. یہاں پہ انہوں نے شبنم کا لفظ استعمال کیا ہے. اب دیکھیں اوس
اور شبنم سیم ہے. اب اس میں شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اس میں خاص نقطہ پیدا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو اوپر ہے نا کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، وہ کہتے ہیں اگر وہاں پہ آپ شبنم لگا دیں نا تو اس شعر کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اس کا تاثر، اس کی فصاحت خلاف فساد ہے. وہ فساد، وہ تو ان کا لفظ استعمال ہے کہ وہ فساد خاک ہو جائے گی. اور جو نیچے نا شبنم نے بھر دیے کٹورے گلاب کے، اگر وہاں پہ اوس لکھ دیں نا اوس نے بھر دیے کٹورے، اس پورا اس کا جو حسن ہے نا وہ فساد انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ ہوا ہو جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں الفاظ میں اتنا سینسٹیو ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں پہ میں گلشن کا لفظ استعمال کروں، کہاں پہ میں گلستاں کا لفظ استعمال کروں، کہاں پہ میں باغ کا لفظ استعمال کروں، اور میں جملہ کیسے لکھوں کہ میں وہ میری الگ سے پہچان بن جائے. تو اس کا میں نے ایک طریقہ کار آپ کو بتایا. 2 اور 2 جاری طرح کوئی فارمولہ ہوتا نہیں ہے کہ اب میں آپ کو فارمولہ بتاؤں، آپ فارمولہ اس کو کریں تو فوراً آپ بن جائیں گے. اس پہ محنت لگتی ہے. بس جو صاحبان اسلوب ہیں ان کا آپ مطالعہ کریں. صاحبان اسلوب تھوڑے ہیں، بہت زیادہ نہیں ہوتے، لیکن وہ جتنے ہیں نا آپ ان کا مطالعہ کریں. اس مطالعے کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یار کیا بات ہے کہ ان کا خاص پہچان ہے. پھر ان کی وہی تحریریں خود بھی پڑھیں اور اس کو لکھنے کی کوشش کریں. پھر جب آپ لکھ لیں گے اس کے بعد تقابل کریں، پھر آپ کو ان کی خوبیاں نظر آئیں گے، اپنے یہاں کچھ نہ کوئی خامیاں نظر آئیں گے. ان خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں. آپ مسلسل مشق کریں گے، پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ صاحب اسلوب بن جائیں گے. اچھا، اس میں اگر آپ کوئی آپ سوال کریں تو ہمارے پاس جو ٹائم ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی اس میں انٹریکشن ہو نا موضوع میں، تو اس میں پھر بہت ساری باتیں ہیں. ابھی کہانی ہے، کہانی کیا ہوتی ہے، اچھی کہانی کیا ہوتی ہے، اس میں بڑی باتیں رہتی ہیں. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ہم نے جو بات کی ہے نا جملہ لکھنے سے لے کر ہم نے اسلوب تک کی جو بات کیا ہے، اس میں آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے یا آپ سوال آتا ہے یا کچھ اس میں اضافہ کرنا چاہیں یا بات بڑھانا چاہیں، بات پوچھنا چاہیں، تو تاکہ ہم اس کو پھر آگے تھوڑا سا لے کے بڑھیں. جی کیا بالکل کر سکتے ہیں. مفرد مرکب جملے ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں، ہر اچھی تحریر میں ہوتے ہیں. لیکن یہ اس میں یہ کہا ہے کہ بات یہ ہو جاتی ہے کہ بندے مرکب در مرکب جملے لکھتے ہیں. اسے یہ ہمیں یہ صرف پتہ ہونا چاہیے جو مرکب جملہ ہے نا وہ پڑھتی ہوئی قاری تھکتا ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. بس پھر آپ اس انداز سے آپ خود کر لیں کہ میں نے کتنا استعمال ہے. وہ تو ہوتے ہیں، ہر تحریر میں ہوتے ہیں، حسن نظامی میں بھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان میں کم ہیں، اتنے نہیں ہوتے نا. اگر ہیں بھی صحیح تو وہ اس کے اندر وہ ایسے فٹ ہیں نا، ایسے اچھے طریقے سے ہیں کہ قاری تھکتا نہیں ہے. اچھا، ایک اور چیز میں دلچسپ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، میری تحریریں جو ہیں نا وہ ایک زمانے میں ڈیلی پاکستان، دوسرا تھا ڈیلی دنیا، روزنامہ دنیا، اس کے سنڈے میگزین میں میری تحریریں شائع ہوتی تھیں نا. تقریباً ہر ہفتے میں نے ایک ٹاپک چنا، ایجوکیشن، تعلیم پہ، تعلیم کے مسائل کیا کیسے، اس پہ ہر سنڈے میگزین میں الحمدللہ ایک لمبا عرصہ 1 سال تک چلتی رہی نا. اچھا، میں نے بڑی طویل تحریریں بھی لکھی ہیں نا کہ وہ سنڈے میگزین کے فل 2 پیج پہ آ جاتی تھی، یعنی اتنی لمبی تحریر بھی ہوتی تھی. اچھا، اس میں مسئلہ کیا بنتا تھا کہ جب لمبی آپ تحریر لکھتے ہیں نا، یہاں سے شروع کرتے ہیں اور چلتے جاتے ہیں درمیان اتنی لمبی تحریر میں جو قاری ہوتا ہے نا وہ اب اس کی کنیکٹیوٹی کا مسئلہ بن جاتا ہے. پھر آپ کیا کرتے ہیں، پھر اس کو توڑ کے آپ ہیڈنگ بناتے ہیں. فرض کرتے ہیں کہ پہلی اس کے ہیڈنگ دے دیتے ہیں کہ زبان کا مسئلہ، زبان کے تحت مسئلے کے تحت کر دیا. اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی کہ بچوں کی دلچسپی کا مسئلہ، وہ آگے ہیڈنگ آپ نے دے دی. اب یہ ایک بن گیا نا، جو لکھنے والا ہوتا ہے جب وہ عملی مسائل آتے ہیں اس کو پتہ چلتا ہے، تو ہم ہیڈنگ دے دیتے تھے. اب دلچسپ بات بتاؤں، یہ ہیڈنگ میں تو صرف اس کی بات کر رہا ہوں نا، سنڈے میگزین کے 2 فل پیج ان پہ تحریریں جو آتی رہی تھیں، اس میں مطلب لمبی تحریر میں کیسے اس سے عہدہ برا ہوتا تھا، اس میں اس کی ہیڈنگ بنا دیتا تھا نا، تاکہ اس میں مسئلہ نہ بنے، قاری کو جو ارتباط ہے آپس میں اس کو مسئلہ نہ بنے. یہاں پڑھے گا تو ہوگا کہ یہ میں نے پڑھ لی بات، اب دوسری بات آ رہا ہوں. اب دیکھیں، ملا علی وائدی جن کی میں نے آپ کو بات بیان کی، ان کی ایک کتاب ہے میرے زمانے کی دلی، ان کی ایک کتاب ہے میرے زمانے کی دلی. اس کا ایک باب ہے جو 225 صفحات پر مشتمل ہے. اس کے اندر ایک بھی ہیڈنگ نہیں ہے، صرف پہلے میں شروع ہوتی ہے، پھر وہ بندہ مسلسل لکھی جاتا ہے. 225 صفحے جو ہے نا وہ بندہ ایک ہیڈنگ کے تحت لکھتا ہے. یہ آپ کو کسی کتاب میں، اور کیا ہے، کوئی کہانی نہیں ہے، میرے زمانے دلی کی حال بیان کر رہا ہے کہ دلی میں یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا. اب دیکھیں مسئلہ یہ بن جاتا ہے نا کہ آپ جب لکھتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں کہ یہاں اب اس کے اندر رابطے کا مسئلہ بن جاتا ہے. آپ ایک بات بیان کر رہے ہیں، اگلی اور بات بیان کر رہے ہیں، تو اس کو پچھلے کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوتا. اب ایک دلی کی آپ 225 باتیں، میں کہوں آپ لاہور کی یا منصورہ کی لکھیں آپ 225 صفحات پہ، 225 صفحات کے کتاب کے 225 صفحات.
تو آپ خود بھی تھک جائیں گے اور مسئلہ بن جائے گا. تو اس بندے نے 225 صفحات بغیر ہیڈنگ کے، ایک ہیڈنگ بس وہ باب کی شروع کی تھی، 225 صفحات لکھے، آگے کوئی ہیڈنگ نہیں، اور آپ پڑھتے جائیں. یقین مانیں اگر آپ کو اتفاق ہو تو آپ جب تک ختم نہیں کر لیتے اب وہ کتاب آپ کو نہیں چھوڑتی. اب میں نے جب یہ کتاب لی تھی، میں بک فیئر سے لی، ہم رات کو 11 بجے میں گھر پہنچا، بڑا شدید تھا، مجھے بہت شدید نیند آئی تھی. تو میں نے کہا ایسے میں اس کی نا نیند سونے سے پہلے میں نے کہا تھوڑا سا میں دیکھ لیتا ہوں. اب میں نے اس کا باب شروع کیا تو پڑھتا گیا، میں نیند غائب ہو گئی. پڑھتا ایسی دلچسپ لکھی ہوئی ہے یار، وہ آپ کا ایک جملہ اگلے جملے سے جڑا ہوا، وہ آپ کو بات جڑی ہوئی، وہ بات آپ کو مجبور کرتی ہے کہ اچھا اتنا دلچسپ انداز میں قاری کے لیے اتنی وہ زبردست قسم کی اس کے اندر انبساط کی کیفیت ہوتی ہے پڑھتے وقت کہ پڑھتا گیا 50-60 صفحے میں نے پڑھ لیے. حالانکہ میں سو رہا تھا، میں شدید تھکا ہوا تھا، شدید نیند کا غلبہ تھا، 50-60 صفحے پڑھ لیے. مجھے تو خود اندازہ ہی نہیں ہوا نا کہ میں پڑھتا جا رہا ہوں، میں پڑھ لیے. تو پھر میں حیران ہوا اور میں نے خود نوٹ کیا کہ میں نے کہا کمال ہے یار، یہ کمال ہے اس کا. تو وہ کیا تھا، کوئی کہانی نہیں تھی، اس نے دلی کے حالات لکھے تھے. میں جیسے کہوں کہ منصورہ کے آپ حالات لکھیں، تو منصورہ کے حالات 225 صفحے کتاب کے آپ لکھیں اور بغیر ہیڈنگ کے، اور ایک ہیڈنگ ہو اور وہ چلتی جائے. ایک بات آپ ابھی لکھ رہے ہیں اس کے معارف کی، اس کے بعد آپ اگلی بات منصورہ ہاسپٹل کی لکھتے ہیں، پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ ہی کوئی نہیں ہوتا، یا دوسری تیسری بندہ وہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار تھا کیا. تو یہ کیا کمال تھا. اس بندے نے ایک بات لکھی ہے، ملا علی واحدی نے. یہ حسن نظامی کے شاگرد تھے، ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے محلے کے ایک قوال کا واقعہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں اس کی آواز بڑی پھٹی ہوئی تھی نا، لوگ وہ قوالی پڑھتا گاتا تھا لیکن لوگ سنتے نہیں تھے. تو اس نے اتنا ریاض کیا کہ مجھے اب نام نہیں یاد رہا، اس کو بڑا نام ہوا پھر. تو وہ اس نے مثال دی کہ جو لکھاری ہوتا ہے نا وہ اس قوال کی طرح ہونا چاہیے، اس کی آواز پھٹی. دیکھیے کوئی پیدائشی طور پر اچھا رائٹر نہیں ہوتا. میں خود یہ کہاں سے شروع کیا، گاؤں سے تھے لیکن لکھنے کا شوق تھا. تو پھر کتابیں پڑھیں، پھر ان کے مطابق لکھنے کی کوشش کی، مار کھائی، 1 جگہ 2 جگہ 3 جگہ لکھتے گئے، مختلف بات کو بڑھاتے گئے. تو اللہ کا شکر ہے کہ کچھ لکھنا آ گیا نا، ٹھیک ہے. لیکن ابھی بہت آگے منزل ہے، ابھی بہت آگے اس کو امپروو، یعنی کبھی آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں کچھ بن گیا ہوں، ٹھیک ہے. اب اللہ کا شکر ہے کہ اس بار جو گورنمنٹ کی جو سنگل نیشنل کریکولم کی بکس چھپی ہیں اس کا میں پہلی کلاس سے 5ویں کلاس تک اردو کتابوں کا ایڈیٹر ہوں. یعنی میں ان کی ادارت کی ہے نا، میں ایڈیٹر نہیں تھا بیسیکلی، میں تو ایک رائٹر کی حیثیت سے گیا. تو ایک کتاب میں نے لکھنی تھی، اس طرح باقی کیا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہاں میرا فیڈ بیک ان پٹ ایسا تھا کہ انہوں نے ساری کتابیں میرے حوالے کر دیں کہ اب آپ نے ان کی ادارت کرنی ہے، ٹھیک ہے. میرا بیک گراؤنڈ کیا ہے، میرا بیک گراؤنڈ ایک گاؤں کا ہے نا. گاؤں میں کتنا بندہ ہوتے ہیں، کوئی لائبریری نہیں ہوتی، کتابیں کوئی نہیں ہوتی اللہ ماشاء اللہ، لیکن شوق تھا، ذوق تھا. تو پھر محنت کرتے گئے، محنت کی نا. پھر یہ جو میں آپ کو ساری باتیں بتا رہا ہوں نا، یہ ساری باتیں میں نے برتی ہیں، یہ آپ کو زبانی لفاظی نہیں ہے، ٹھیک ہے. میں پیغام ڈائجسٹ کا ایڈیٹر رہا ہوں 2003 سے 2007 تک. اچھا اس میں جو اداری ہوتے تھے نا، میں نے بڑے سٹائل میں لکھے ہیں، بڑے اسلوب سے لکھے ہیں. میں ابھی لے آیا تھا لیکن وہ میری گاڑی میں وہ پڑی ہے وہ بیگ نا، میں آپ کو 2-3 میں نے اس نمونے کے طور پر لیا. میں نے مختلف اسلوب میں لکھے نا. آپ ایک انداز میں لکھا، دوسرے انداز میں لکھا، تیسرے انداز میں لکھا. میں ہر اسلوب کی پریکٹس کی نا. تو یہ جو باتیں میں بتا رہا ہوں کہ یہ ویسے زبانی باتیں نہیں ہیں، یہ نہیں ہونے والی باتیں ہیں جو کی جاتی ہیں، جو عملاً مسائل ہوتے ہیں. تو مفرد اور مرکب جملے سے بات آگے چلی، آگے اور بات آپ کوئی پوچھیں کریں، پھر انشاءاللہ اس کو جی تحریر کے اندر جو فل اسٹاپ اور کام وغیرہ ہاں اس کی رولز جی ہاں جی ہاں. اچھا یہ اوقاف ہیں، رموز اوقاف جن کو ہم کہتے ہیں نا. رموز اوقاف یہ بھی برتنے کا فن بہت کم لوگوں میں ہے نا. اردو ڈائجسٹ کے جو الطاف حسن قریشی صاحب ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ان کو بڑا ملکہ حاصل ہے نا. ہارون رشید صاحب نے ویسے اپنے انٹرویو میں ایک دفعہ بات کی تھی کہ میں نے ان سے سیکھا ہے. عام طور پر لوگ یا فل سٹاپ یا کامنٹ ڈالتے رہتے ہیں نا. یہ بہت بنیادی نوعیت کی بات ہے. جو ان کا ہے نا، رشید حسن صاحب کی کتاب ہے اردو املا، اس میں انہوں نے بڑے اس پہ صفحات لگائے ہیں نا، لکھے ہیں. تو اصل میں یہ ایک ضروری چیز ہوتی ہے، پیراگراف کی ایک کنسٹرکشن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پیراگراف یہاں تک ہے، یہاں سے نیا پیراگراف شروع ہوگا. اور پھر رموز اوقاف ہیں. رموز اوقاف آپ کو ظاہر ہے بتا دیتے ہیں نا اس قاری کو کہ اب جہاں پہ کامہ لکھنا ہوتا ہے نا، کامہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا بات ابھی آگے چل رہی ہے. وہ مفرد جملہ تھا
مفرد جملے میں بات تو ختم ہو گئی نا. مفرد جملے میں اپنی جگہ یونٹ ہوتا ہے, میں نے آپ کو پہلے سمجھا دیا. لیکن اگر کامہ لگا ہوا اس کے مراد ہے کیا کہ بات ابھی چل رہی ہے, اس آپ کو رموز اوقاف نے آپ کو بتایا, ٹھیک ہے. آگے کولن آتا ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کو بات بتاتا ہے کہ اس کی وضاحت ہو رہی ہے. اچھا یہ اگر آپ, میں ایک اور مزے کی بات بتاؤں نا, اگر آپ کہیں نا کہ ہم رموز اوقاف کسی جگہ پہ اس پہ لکھی ہوئی ہیں اور پڑھ کر ہم آ جائیں گے, یہ نہیں آتے. یہ بھی مزے کی بات ہے, یہ بڑے سادہ سے آسان ہے لیکن آتے نہیں ہیں. آتے کیسے ہیں؟ آتے ہیں ایسے کہ آپ خود یہ رشید حسن خان کی کتابیں پڑھیں اور ان کتابوں کے اندر دیکھیں کہ انہوں نے کیسے برتے ہیں. مثلا میں شروع سے ہم پڑھ رہے ہیں, یار سب پڑھتے ہیں, میٹرک میں بھی ہوتا ہے کہ کامہ کہاں لگتا ہے, فل سٹاپ کہاں لگتا ہے, کولن کہاں ہوتا ہے, ہمیں رٹا ہوتا ہے کہ یہ وہاں لگتا ہے. لیکن عملاً ہم درست نہیں لگاتے. جب عملاً تحریر آتی ہے نا تو وہاں ہم درست نہیں لگاتے نا. وہاں پہ جہاں پہ ہمیں کامہ آنا چاہیے تھا ہم وہاں فل سٹاپ لگا دیتے ہیں, ختمہ لگا دیتے ہیں. تو وہ کہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے؟ وہ آپ کو ویسے نا آپ کہیں گے اپنی جگہ درست ہوگا لیکن وہ درست نہیں ہوتا. تو وہ رشید حسن خان کی کتاب, جیسے وہ ماہر جو لوگ ہیں نا, ان کی کتاب مثلا میں نے خود ان سے اخذ کیا, لیکن مجھے پتا تھا, میں تو خود بچوں کو پڑھاتا ہوں نا, بچوں کو پڑھاتا کیا ان کی کتابیں لکھتا ہوں. ہم نے گرامر کی کتاب لکھی آفاق کی, اس کا میں ایڈیٹر تھا. اس میں سارے میں نے ہی ان سے مرتب کروایا کہ میں نے کہا یوں 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 سارے رموز اوقاف دینے ہم نے دیے. ان کی تعریفیں ازبر ہیں مجھے, لیکن میں استعمال میں خود استعمال ٹھیک نہیں کرتا تھا. تو میں نے کہاں سے سیکھا؟ میں نے رشید حسن خان کی تحریروں پہ اندر سے جا کے خود اخذ کیا. پھر مجھے پتہ چلا کہ اچھا یہاں میں غلطی کرتا ہوں, یہ انہوں نے تو یہاں کہا یہاں بھی لگا رہا ہے, اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو یہاں میں فل سٹاپ لگا دیتا. تو پھر مجھے پتہ چلا. تو یہ اچھا انٹرویو میں یہ جو بات بھائی نے کی ہے نا, یہ اس نے حسن نثار ہارون رشید نے انٹرویو میں خاص طور پر بات اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. اس نے کہا ہے کہ یہ بہت امپارٹنٹ, رموز اوقاف کوئی معمولی بات نہیں ہوتی, بہت امپارٹنٹ. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود حسن قریشی سے, الطاف حسن قریشی صاحب سے سیکھا ہے. یعنی یہ ایسی بات ہے, پتہ سب کو ہے, آپ میں سے سب کو پتہ, کسی سے پوچھ لو نا کہاں لگتا ہے, تو ہم پڑھ کیا ہیں پتہ ہے, لیکن برتنا, صحیح برتنا وہ کسی کو آتا ہے. جناب اچھے اسلوب کے لیے ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے کہ ہمارا دوسرے لوگوں سے الگ اسلوب ہمارا. ہاں بالکل. یہ دیکھیں مطالعہ پہلی شرط ہے. ظاہر اسلوب کا آپ کو پتہ کہاں سے چلے گا؟ مطالعہ سے پتہ چلے گا. بہت زیادہ پڑھے ہیں, خاص طور پر جو کلاسک اردو لٹریچر ہے نا, یہ لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. لیکن کلاسک لٹریچر پڑھیں. صاحبان اسلوب کون ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو 2 نام تو گنوائے نا, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. ان لوگوں کی آپ تحریریں پڑھیں, بار بار پڑھیں. پھر اس کے اندر سے خود دریافت کرنے کی کوشش کریں کہ یار کیا یہ صاحبان, یہ اس کو میں پڑھ رہا ہوں, ایک کتاب میں نے اس کی پڑھی ہے, تو کیا اس کی یہ تحریر آئندہ کہیں پہ میرے سامنے آ جائے تو کیا میں اس کے تحریر سے پہچان جاؤں گا؟ آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ بالکل پہچان جاؤں گا, اس کی تحریر کا تو انداز ہی الگ ہے, اس کو صاحب اسلوب ہے. پھر اس کی آپ اس طرح لکھنے کی مشق کریں. فرض کریں آپ کو وہ بھا جاتا ہے نا. میرے استاد تھے میم بے شائق, فوت ہو چکے ہیں, مرحوم ہو چکے ہیں, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. وہ مجھے کہا کرتے, میں 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا, تو مجھے شوق وہاں سے لگا کہ ان کے والد صاحب کی کتاب آئی تھی وادی سون سکیسر میں. تو میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا کہ میں رائٹر بننا چاہتا ہوں. میں 8ویں جماعت میں تھا نا, تو میں نے کہا سر میں نا رائٹر بننا چاہتا ہوں, تو کیا کروں؟ انہوں نے کہا یار تم مطالعہ بہت زیادہ مطالعہ کرو. پھر جس بندے کی آپ کو تحریر اچھی لگتی ہے نا, اس کو تو سب سے زیادہ پڑھو, اور اس کا انداز آپ کے اندر آ جائے گا. لیکن اچھا ایک اور بات ہے کہ آپ اس کا انداز ہم نے لانا نہیں ہے, ہم نے تو اپنا انداز ایجاد کرنا ہے. دیکھیں اس میں تو بڑے راستے ہیں نا, ہم نے اپنا انداز بنانا ہے. آپ کی اپنی دیکھیں, یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے. کون لوگ تھے یار جن لوگوں نے اپنے انداز اسلوب اختیار, وہ ہماری طرح ہی تھے نا, گوشت پوست کے انسان تھے. ان کی 2 آنکھیں 2 ہاتھ, اسی طرح ان کا دماغ ہوتا تھا, اسی طرح وہ سوچتے تو خیر وہ اور انداز میں تھے, یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہماری طرح سوچتے تھے, لیکن ان کا جو انداز تھا وہ ہماری طرح لوگ تھے. تو ان لوگوں نے ہماری طرح, ہم کیوں نہیں بن سکتے اسلوب؟ تو میں نے پہلے آتے ہی آپ سے سب سے کہا کہ آپ نے ٹارگٹ کیا رکھنا ہے کہ میں نے صاحب اسلوب بننا ہے. تو صاحب اسلوب کے لیے اولین شرط مطالعہ, اس کے بعد مشق ہے, بار بار لکھیں. اچھا یہ جو میں نے آپ کو تحریر ریفر کی ہے نا, اس میں 2 باتیں میں نے کی. ایک یہ ہے کہ صحیح جملہ لکھنا, اور دوسرا لکھا خوبصورت جملہ لکھنا. صحیح جملہ لکھنا اولین سطح پہ آتا ہے نا, ظاہر ہے وہ تو بنیاد ہے نا. صحیح لکھیں گے تو تب اچھا لکھیں گے نا, اگر صحیح نہیں ہے تو اس کا مطلب اچھا تو نہیں ہوگا. یہ پہلی بات ہے. صحیح جملے میں آپ کو نہیں ہونا. اس تحریر میں خاصی آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے. مزید آپ کہیں گے, چونکہ وقت تھوڑا ہے, تو مزید جب آپ کہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو مزید باتیں بتاؤں گا. بے شمار باتیں ہیں. میرا پروگرام تو یہ تھا کہ آپ بولیں اور میں آپ کی باتوں کا جواب دوں نا. یہ میرا پسند کا ٹاپک ہے. وجہ یہ ہے کہ اس ٹاپک کے اندر سے میں گزرا ہوں.
یہ میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے، اس ٹاپک میں نے برتا ہے اپنے اوپر، ٹھیک ہے. تو میری تحریر نہیں اچھی تھی، لیکن میں نے یہ طے کیا تھا کہ میں نے اچھی تحریر بنانی ہے، تو پھر اللہ کا شکر ہے الحمدللہ وہ تحریر اچھی بنی الحمدللہ، اس میں بنی. لیکن ابھی اور منزل ہے، یعنی ابھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کبھی کہ آپ کہیں جی کہ میں نے کسی منزل پہ پہنچ گیا ہوں. ہم عامی لوگ ہیں، اور جو خاص ہوتے ہیں وہ بھی خود کو عامی کہتے ہیں، جن کو پتہ ہوتا ہے کہ بہت آگے منزل ہے. میں نے ایک فسانہ آزاد کتاب خریدی. فسانہ آزاد کی جو جلدیں ہیں نا، بیسیکلی 4 کے 5 جلدوں میں ہے، لیکن ہر جلد 2 حصوں میں ہے، یعنی اس کی 7 کے 8 حصے کتابیں بنتی ہیں نا. فسانہ آزاد لکھی گئی تھی 1880 میں، غالباً 80s میں نا وہ لکھی گئی تھی فسانہ آزاد. یہ اردو کلاسک لٹریچر ہے، ٹھیک ہے. وہ رتن ناز سرشار نے لکھی ہے. اچھا، اب یہ کتاب لینی تھی. یہ کتاب کہاں سے لیں؟ یہ کتاب یہاں تو جو انہوں نے چھاپی ہے یہ سنگ میل پبلیکیشنز، یہاں سے تو آپ کو ملتی ہے کوئی 8 کے 10,000 روپے کی کتاب. تو بڑی مہنگی کتاب ہے. چلیں اگر نہیں ملتی تو پھر یہ لے لیں گے. لیکن پھر ہم نے انڈیا سے کتاب منگوائی نا، وہاں سے 2,500 روپے کی مل گئی ساری کتاب جلدیں. تو اب وہ ساری جلدیں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ وہ ساری جلدیں میں نے پڑھی ہیں. وہ بندے دوڑ جاتے ہیں نا، لیکن وہ میں نے پڑھی ہیں. اگر میں آپ کو وہ دکھاؤں کس طرح میں نے ان کو نوٹس بنائے ہیں کس طرح، تو آپ کو اندازہ ہوگا ان کے، یعنی آپ کو وہ کتاب گواہی دے گی کہ مجھ کو صحیح پڑھا گیا ہے. تو وہ مجھے کیا شوق ہے. اب میرا جو کام چل رہا ہے نا اس میں تو کوئی ضرور، میں ایڈیٹر ہوں. آفاق میں کتابیں آتی ہیں ادارت کے لیے، ادارت کرتا ہوں، کتابیں چھپ رہی ہوں. میں گورنمنٹ کی کتابوں کا بھی مدیر رہا، ایڈیٹر رہا یا رہا ہوں. تو ایک پورا کتاب تحریریں چھپ، مجھے کیا ضرورت ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ آپ کے اندر ذوق ہوتا ہے، آپ کے اندر شوق ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نامکمل ہوں، مجھے علم حاصل کرنا ہے. علم حاصل کرنا ہے، میں نے اس میں سیکھنا ہے. یہ جو سیکھنے کی تڑپ ہے نا، یہ پھر آپ سے خرچہ کروائے گی. آپ چیزیں پھر خریدیں گے، پھر چیزیں لیں گے، پیسے پھر کریں گے. اب میرا اللہ کا شکر ہے کہ میرا سارا اردو کلاسک لٹریچر میرا بھرا پڑا ہے نا. تو یہ بات ہے مطالعہ اور پھر اس کی مشق، پھر آپ صاحب اسلوب بنتے ہیں. اب قلم نگار ہیں کتنے صاحب اسلوب ہے. جاوید چودھری صاحب اسلوب ہے، اس کی تحریر کہیں پہ نہ بھی لکھا ہونا تو آپ کہیں گے کہ یار یہ جاوید چودھری نے لکھی ہے. ہارون رشید صاحب اسلوب ہے. اور کتنے لوگ ہیں صاحب اسلوب؟ میرا خیال ہے اور تو کوئی نہیں ہے صاحب اسلوب، کوئی ہوں گے. یہ ان کی جو تحریریں تھیں نا، مجیب الرحمن شامی صاحب، انہوں نے 70s میں انہوں نے یہ روزنامہ سوری کہہ رہا ہوں، ہفت روزہ جو زندگی ہے اس کے مدیر تھے. اس وقت ان کے داریے پڑھے ہیں، اوف اللہ، اتنے شاندار چھوٹے چھوٹے جملے جو اب میں کہتا ہوں نا، وہ یہ لکھا کرتا تھا بندہ جس وقت جوان آدمی تھے، نوجوان آدمی تھے. تو یہ اس بندے نے کمال کیا اس زمانے میں. مجھے آپ پرانے کبھی تو آپ اس کے شاہکار تھے. وہ چھوٹا جملہ کیا ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے. ہم چھوٹے جملے لکھتے ہیں، اور جو مجیب الرحمن شامی نے لکھا کی بات ہے، سارے ان کا ڈانا مقام یعنی مجیب الرحمن شامی دیکھ لیں، الطاف حسن قریشی دیکھ لیں، عبد القادر حسن دیکھ لیں، ہارون رشید دیکھ لیں. تو جماعت ایک نرسری تھی جہاں سے لوگ تربیت یافتہ ہو کے نکلتے تھے. افسوس اب اس طرح نہیں رہا. ہو سکتا ہے دوبارہ اللہ کرے کوئی ایسا سلسلہ پیدا ہو، لیکن یہاں سے اس نرسری سے لوگ تیار ہو کے کوئی اس اخبار میں جا رہا ہے، کس اخبار. یعنی وہ عباس ستر جو تھے وہ کبھی کبھی طنزیہ طور پر کہتے ہیں کہ جس اچھے رائٹر، جس بڑے رائٹر کا دیکھو تو وہ اس کا ڈاکخانہ میں مقام جماعت اسلامی نکلتا ہے. تو ہمارے یہاں سے یار کیسے لوگ نکل آئے جنہوں نے اپنے جھنڈے گاڑے. تو بھائی ہم کیوں نہیں ہو سکتے محنت اگر کریں تو. اور کوئی خاص بات جناب؟ ہاں جی. ہاں ہاں، ایک نے 5 سطری لکھ. جی بالکل. نہیں وہ بھی اچھا نہیں، وہ تو میں نے کہا پھر اس کے بعد میں نے کہا یار 3 سطری کا میں گلا کر رہا ہوں تو 5 سطری اس سے بڑا قلم نگار ہے تو چھوڑو کیا گلا کرنا. میں نے یہ لکھا ہے کہ اس میں نے کہا چھوڑو یار، یہ لکھا ہوا یہ اللہ کا لکھا ہوا، اللہ کا بات چھوڑو. 3 پہ ہم کر رہے ہیں، وہ 5 سطر کا لکھ رہا ہے. 5 سطر کا جملہ یار
5 का जुमला को पढ़ सकता है कारी यार? नहीं पढ़ तो सकता है, चले पढ़ लेगा, लेकिन वो उसको बार बार नहीं पढ़ेगा। अब अच्छा मैं एक मज़े की बात है, देखें हर बंदा डिस्क्राइब नहीं कर सकता, बयान नहीं कर सकता, लेकिन उसका तासुर होता है। अब कारी हर बंदा तो ये नहीं कहता ना कि अच्छा यार मुझे अच्छा नहीं, क्या होता है कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना आपको कि कुछ चीज़ें आपको खींचती हैं, कि मुझे पढ़ो, आप पढ़ते हैं। जैसे मुल्ला अली वाहिदी का मैंने कहा कि मैं सो रहा था, मैंने शुरू किया, उसमें पढ़ता गया, मैं सोने 60 सफ़े पढ़ लिए यार। तो उस क्या मतलब था कि उस तहरीर ने, मैं अब फ़र्ज़ है मेरी जगह कोई और भी होता ना, मैं तो थोड़ा डिस्क्राइब कर लेता हूँ ना कि यार इसमें क्या ऐसी कशिश थी, मुझे डिस्क्राइब बयान कर सकता हूँ ना। बहुत सारे होते हैं वो बयान नहीं कर सकते, लेकिन उनको खींचती है चीज़, वो चले जाते हैं। कुछ चीज़ें उनसे इनकबाज होता है तबीयत को, तबीयत उनकी उस नफ़ी करती है, वो बयान नहीं कर सकते। तो इसका मतलब कोई तो ऐसी चीज़ है ना जो खींचती है और जो दफ़ा करती है, आप कोई चीज़ ऐसी है वो बयान आप नहीं कर सकते, लेकिन न भी करें तो फिर होता है चीज़। अच्छा कहानी की यार बात हमने नहीं की, कहानी भी बड़ी लंबी बातें हैं, लेकिन एक दो बातें मैं चले कहानी पर भी, चूँकि आप मुदीरान हैं तो कहानियाँ आपके पास आती हैं। मैं जब पैगाम का एडिटर था ना तो वो अच्छे खासे लोगों से मैं बड़ी मेरी नाराज़ी हो गई थी, मैं उसमें बड़ा टची था कि मैं चीज़ें जो है ना 2007 तक जो है ना जब मैं मुदीर रहा तो मैं चीज़ें बड़ी चांद पटक गया ना, बड़े बड़े नाम होते थे लेकिन मैं मेरिट पे देखता था कि क्या चीज़ है। उसमें बड़े लोग नाराज़ भी हो गए, बाद में मुझे भुगतन में भी बड़ा अच्छा खासा कि उनका बड़ा नाम था, तो वो अफराद थे, तो उन्होंने फिर अमली ज़िंदगी में मेरे लिए मसाइल पैदा किए। लेकिन खैर अच्छा जो कहानी होती है ना उसमें फितरीपन होता है, जिस कहानी में फितरीपन ना हो तो वो कहानी, एक बुनियादी बात बता रहा हूँ, वो कहानी अच्छी कहानी नहीं होती। फितरीपन क्या होता है? फितरीपन ये होता है कि एक बच्चे का डायलॉग बच्चा बोलता है और एक बड़े का डायलॉग बड़ा बोलता है। अगर कहानी में बड़े का डायलॉग बच्चा बोल रहा है, यानी वो ऐसी बड़ी बात कर रहा है कि बच्चा तो कर ही नहीं सकता, तो इसका मतलब है कि कहानी ठीक नहीं लिखी गई, इसमें मसला है। फिर सिचुएशन आपने मसलन एक दफ़ा एक जो था उसकी बड़ी बंदे की तहरीरें हर जगह छपती थी, मेरे पास आई तहरीर, तो वो एक बुरा सा बंदा होता है, तो वो एक बुरा सा बंदा है, वो जा रहा है कहीं पे और सामने एक ट्रक उसके है और ट्रक के पीछे एक इबारत लिखी हुई है, कोई जुमला लिखा हुआ है कि फ़र्ज़ करो कि नेकी के रास्ते पर चलो, तो उस जुमले ने उसके अंदर तब्दीली पैदा कर दी। मैंने कहा यार कभी ये अमली ज़िंदगी में होता है ऐसा? इतना बड़ा बुरा आदमी है, सिर्फ एक जुमला उसने पढ़ा तो उसकी ज़िंदगी। मैंने कहा नहीं ये कहानी ठीक नहीं है, इस कहानी को दोबारा लिखना चाहिए। कहानी क्या होती है? जो फितरी अंदाज में जिस तरह अमली ज़िंदगी में होता है ऐसी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो उसका मतलब कहानी ठीक नहीं है। एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ। अहमद नदीम कासमी का मशहूर अफसाना है परमेश्वर सिंह। अच्छा उसमें छोटी सी उसमें स्टोरी ये है कि एक बच्चा होता है, अख्तर नाम होता है, जब पाकिस्तान की तकसीम बनता है ना तो वो सिखों के हथे चढ़ जाता है ना, तो परमेश्वर सिंह जो होता है वो अख्तर को अपने घर ले जाता है। उसका बच्चा जो खुद कत्ल हो चुका होता है, लिहाजा वो उसको ना वो अपना बेटा नज़र आता है ना, तो वो उसको चाहता है कि हमारे पास रहे ना। तो बड़ी दिलचस्प कहानी है, लेकिन बच्चा जो है ना वो कहता है नहीं मैं तो, अच्छा जब वो सिख उसको पकड़ने आते हैं ना तो बच्चा क्या कहता है, बड़ी दिलचस्प बात है, बच्चे सिख आते हैं वो कहता है मेरे करीब मत आना नहीं तो मैं नारे तकबीर लगा दूंगा, तो सारे सिख ना हंसने लग जाते हैं। देखिए अब कैसा फितरी उसने लिखा है ना, बच्चे ऐसे करते हैं ना, हम नहीं लिख सकते ये बात, ये मुशाहिदे वाला बंदा लिख सकता है। कहते सिख सारे हंसने लगे, इस पर ड्रामा भी बना है, कभी आप यूट्यूब पे लिखे ना परमेश्वर सिंह वो ड्रामा आ जाएगा, तो सारे सिख हंसने लग जाते हैं। तो बहरहाल वो परमेश्वर उसको बचाता है कि यार इसको ना मारो, मैं इसको बेटा बनाता हूँ, इसको सिख बना लेंगे। लेकिन खैर वो रात के वक्त वो आयतुल कुर्सी भी पढ़ता है जिस तरह वालिदैन सिखाए होते हैं, बिल्कुल नेचुरल एक अंदाज नहीं होता सारा, वो एक जिस तरह बच्चे होते हैं वो आयतुल कुर्सी पढ़ता है और सारे वो फिर आखिर में वो कहते हैं कि यार ये तो मुसला है, मुसले का मुसला, हम इसको सिख नहीं बना सकते। तो वो भी दिन रात रोता, कहता मेरी माँ के पास छोड़ा। अच्छा यहाँ तक कहानी बड़ी नेचुरल है ना, इसकी बड़ी तारीफ़ होती है, बड़ी तारीफ़ होती रही, अभी तक भी होती है। लेकिन अब मसला कहाँ जाता है? अभी तक जिन नकाद ने इस पर तनकीद की उन्होंने किस पॉइंट पे तनकीद की जरा ये देखें। परमेश्वर सिंह उसे ले के आता है बॉर्डर पे, कहता है ठीक है मैं तुम्हें वालिदैन के पास छोड़ आता हूँ, और बॉर्डर पे आता है और अख्तर को कहता है कि जा वो पाकिस्तान है तू चला जा, ठीक है। वहाँ उसको ना गोली मार देते हैं ना, पाकिस्तानी बॉर्डर वाले उसको गोली मारते हैं, तो वो ज़ख्मी हालत में कहता है कि यार मैं तो तुम्हें तुम्हारी अमानत लौटाने आया था, तुमने मुझे मार दिया। अब वहाँ पे कहते हैं कि यार क्या एक अक्लमंद आदमी जो इतना उससे मोहब्बत करता है क्या ऐसे कह सकता है कि जा पाकिस्तान, वो छोटा सा बच्चा वो कहाँ जाएगा? इसका मतलब ये है कि यहाँ कहानी में नुक्स आ गया ना। कहानी तो ऐसे अमली ज़िंदगी में तो ऐसी बात नहीं होती ना कि मैं किसी बच्चे की बड़ा बंदा हूँ, मैं हिफाजत कर रहा हूँ और वो बंदा लाहौर का है और मैं लाहौर उधर रावी पुल पे खड़े होकर कहता हूँ जा भाई ये लाहौर है आपका शहर,
کسی چھوٹے بچے کو کہہ سکتے ہیں آپ، وہ والدین کو کیسے تلاش کرے گا، وہ کہاں جائے گا؟ تو یہ بہت بڑا نقص آ گیا نا اس کہانی میں. تو یہ نقاد کہتے ہیں کہ یہ کہانی تو یہاں ماری گئی، یہ فن جو تھا نا یہاں پہ آ کے متاثر ہو گیا. تو کہانی کے اندر کبھی بھی ایسا نہ لگے کہ وہ کہانی ہے. ہر اچھا جو ناول ہوتا ہے، ہر اچھی بڑی کہانی ہوتی ہے، اس کی بنیادی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ عملی زندگی کا عکس ہوتی ہے. جہاں پر اگر پتہ چلے کہ یہ عملی زندگی کا عکس نہیں ہے، فیبریکیٹڈ ہے، اس کو خواہ مخواہ حالات کے پیدا کیا، وہاں پہ اس کو ویسے بھی الجھن ہوتی ہے، بندہ چھوڑ دیتا ہے اس کو کہانی کو، کہتا ہے یہ تو ویسی ماری ہوئی ہیں اس نے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ بندہ خود کو دھوکہ دے، بندہ اس میں عملی سچی زندگی دیکھ رہا ہوتا ہے نا، اس نے ایسی فنکارانہ انداز میں بنت کی ہوتی ہے ہر ایک چیز عملی زندگی. اختر چھوٹا بچہ ہے، وہ ڈائلاگ بھی ایسی بول رہا ہے، آپ بڑی ہنسی آتی ہے، آپ کہتے ہیں واقعی یار یہ لگ رہا ہے اصل چیز بیان کر رہا ہے. اس کے والد پرمیشر سنگھ وہ بھی ایسے ڈائلاگ بول رہا ہے، اس کی والدہ اپنی جگہ اس طرح ڈائلاگ. یہ اچھی کہانی کی پہلی بنیادی پہچان ہے. کوئی بھی کہانی کبھی بھی، تو میں نے وہ ایسی بائیں کہانی، میں نے بزرگ ہمارے آدمی تھے وہ مطلب مکالمہ میں وہ کہانیاں لکھتے ہیں عام طور پر، تو انہوں نے قائد اعظم کی کہانی لکھی ہوئی تھی. تو قائد اعظم کی کہانی وہ کیسے لکھتے ہیں، وہ اچھے ان بیچارہ ان کا ہے، بزرگ آدمی ہیں، لیکن وہ کیسے لکھتے ہیں کہ اب باپ بیٹھا ہوا ہے بیٹے کے ساتھ، بیٹا کہتا ہے قائد اعظم کب پیدا ہوئی ہے، اب اس کا ڈائلاگ آ جاتا ہے کہ وہ تب پیدا ہوئی ہے، یہ کہتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں یہ کہانی تھوڑی ہوتی ہے. کہانی یہ ہوتی ہے کہ خشک موضوع پر اگر آپ ایک ایم لے کر بھی لکھتے ہیں تو اس دلچسپ انداز میں لکھیں کہ کمال ہو جائے، آپ کو لگے کہ دلچسپی بھی برقرار ہے اور ساتھ ساتھ جو آپ شوگر کوٹڈ چیز اس کو کھلانا چاہ رہے ہیں، معلومات دینا چاہ رہے ہیں، وہ بھی ساتھ دیتے رہیں. ایک ناول ہے صوفی کی دنیا، اس کا ترجمہ وہ فلسفہ ہے، دیکھیں فلسفہ کتنا خشک ہے یار. تو ایک بچی کی زبانی وہ ارسطو سے لے کر اور یہاں تک ہمارے 17ویں صدی کے فلاسفر تک سارے اس کہانی میں بڑھا دیتا ہے. ایسا دلچسپ کہانی کا انداز ہے کہ آپ ساتھ فلسفہ بھی پڑھتے جاتے ہیں. تو اس کا ترجمہ ہوا، یعنی بیسیکلی اس کو بڑے دنیا بھر میں ایڈیشن، صوفی کی دنیا اس کا نام ہے، سائنس بورڈ نے چھاپی ہے کتاب. تو مطلب یہ ہے کہ کہانی میں اس بار پہلو کو ہمیشہ سامنے رکھا. مدیران ہے تو ایک ایک چیز معیاری رکھیں، حتیٰ کہ جو ایک لطیفہ ہوتا ہے یا ایک اقوال زریں ہوتا ہے اس میں بھی ایک معیار یہ رکھیں کہ یہ لطیفہ پہلے ہر جگہ چلا ہوا نہ ہو. ٹھیک ہے نا، اس میں محنت کرنی پڑتی ہے، بعض اوقات آتے نہیں ہیں لوگوں بچوں کی طرف سے نا، تو خود تلاش کرنے پڑتے ہیں، خود اس کو سجانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، بڑی لمبی بات ہے. اور کوئی اگر کوئی سوال ہو خاص؟ جی ہاں بالکل. اچھا، اب اس میں نا تحریر کی نوعیت ہوتی ہے نا، تحریر آپ لکھنا کس پر چاہ رہے ہیں نا. اب دیکھیں آپ لکھنا چاہ رہے ہیں تعلیم کے موضوع پر، تو اس میں بیسیکلی کس کی اہمیت ہے؟ خیال کی اہمیت ہے. اس میں تو خیال کے بغیر تو آپ کی تحریر چل ہی نہیں سکتی نا. موضوع ہی آپ نے ایسا چنا ہے کہ بندہ جو پڑھنے والا ہے نا وہ تو یہ توقع لے کے آ رہا ہے کہ کچھ مجھے تعلیم کے متعلق نئی بات پتہ چلے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں تو بہت زیادہ اہمیت ہے. اچھا، اب آپ ایک ادبی تحریر لکھ رہے ہیں، اب ادبی تحریر میں آپ کو موقع مل جاتا ہے. ادبی تحریر کیا ہوتی ہے؟ ادبی تحریر یہ ہوتی ہے کہ آپ انداز بیان سے اس کے اندر جشن پیدا کر دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی میں یہ منصورہ کے لان، ان کی مسجد، اس کے یہاں کے لوگ. اب یہ معلومات کی اہمیت اپنی جگہ ایک حد تک ہے، لیکن اصل یہاں پہ جو اہمیت ہوگی وہ آپ کے انداز بیان کی ہوگی. تو یہ ٹاپک وائز فرق ہوتا ہے. آپ ٹاپک آپ کا فلسفہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو فکری اعتبار سے بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے. اچھا، ایک اس میں ایک اور بات، دیکھیں میں نے کہا ہے کہ بعض آپ کچھ لوگ ہیں نا جو بڑا اچھا لکھ رہے ہیں، فیس بک پہ بھی بڑا اچھا لکھ رہے ہیں، وہ جو اچھا لکھ رہے ہیں، جو بہت پاپولر ہیں، ان میں جو بہت پاپولر ہیں ان دو میں سے ایک خاصیت ضرور ہوگی، یا اس کے اندر خیالات کی ایسی ندرت ہوگی یا پھر اس کا انداز بیان، ان دو میں سے ایک ہوگی یا دونوں ہوں گی. دونوں تو بہت کم لوگ ہیں، لیکن اگر دونوں ہوں تو فبہا، ان دونوں میں سے ایک نہ ایک ضرور ہوگی. آپ فرض کریں کہ کوئی ایسی چیز، اچھا اس خیالات کی بھی ہے ایک کہانی میں نے آپ کو بتائی، کہانی کا انداز ہے. ہوتا یہ ہے کہ آپ کہانی لکھنے جا رہے ہیں، اب میں آپ کی کہانی کیوں پڑھوں؟
کوئی وجہ ہونی چاہیے نا کہانی پڑھوں. کہانی میں اس لیے پڑھوں کہ کہانی مجھے اتنی دلچسپ ہے کہ میں پڑھوں. اب کہانی شروع ہی اس طرح کرتے ہیں کہ میں پہلے دیکھیں بعض کا یہ ہوتا ہے کہ آپ یوں جا رہے ہوتے ہیں فیس بک پہ, اچانک پہلا جملہ آپ کو پکڑ لیتا ہے, آپ پھر تحریر پڑھتے ہیں, یعنی اس پہلے جملے نے آپ کو پکڑ لیا. ٹھیک ہے, فرض کریں ایک تحریر ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ آج میرے سامنے میرا دوست قتل ہو گیا, یہاں سے شروع ہو رہی ہے. تو یہ آپ چونک جائیں گے نا, آپ رک جائیں گے, یار قتل ہو گیا, اتنی بڑی بات ہوگی, وہاں سے آپ پڑھنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, اب یہ بات وہ آگے بھی بیان کر سکتا تھا, لیکن اس نے شروع میں جملہ لکھا, شروع میں لکھا تاکہ اس کو قاری کو پکڑ لے. لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا یار, 5000 7000 8000 آپ کے دوست ہیں, فالوور ہیں, آپ ہر ایک کی تحریر تو نہیں پڑھ سکتے نا. اب وہاں پہ آپ کا امتحان ہوتا ہے کہ اگر آپ تحریر فیس بک پہ لکھ رہے ہیں تو آپ کی تحریر کو پڑھے, کیوں پڑھے؟ تو جواز کیا ہے؟ جواز ایسا ہے کہ دلچسپی ہے بہت زیادہ, آپ پہلے جملے سے پکڑ لیتے ہیں, کہتے ہیں نہیں پہلے ادھر پڑھو. آپ نے پہلے جملہ ہی ایسا لکھ دیا کہ وہ وہاں پہ قاری آگے رک گیا. تو اس کے بعد پھر آپ پھر ایک کے بعد دوسری بات, دوسری کے بعد تیسری بات, وہ بات در بات پھر آپ ساری تحریر پڑھوا کے اس کو چھوڑتے ہیں. لیکن اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ, بے حد محنت کرنی پڑتی ہے. اور کوئی خاص بات؟ کوئی آپ کو نئی بات پتہ چلی یا ہم نے کوئی روایتی کر لیا؟ کوئی نئی بات آپ کو پتہ چلی؟ میں یعنی یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا مطلب ہے پریکٹیکلی نا جو آپ کو چیزیں فائدہ مند ہیں. دیکھیں میں نے یہ نوٹس مختلف کل میں دیکھ رہا تھا, بعض بڑے بڑے نام ہیں, وہ کہتے ہیں پہلے اس کو یوں کرو, پھر یوں کرو, پھر اس کا خاکہ بناؤ. یہ ساری کتابی باتیں ہیں. عملاً جو ہے نا چیز, عملاً میں نے آپ کو عملی باتیں بتائی ہیں نا. جملے پہ آ جائیں, جملے کو ٹھیک لکھیں, مختصر جملہ لکھیں. مفرد جملہ جتنے زیادہ لکھنے کی کوشش کریں گے, یا مرکب جملوں میں ہم رتبہ جملے زیادہ. لیکن یہ نہیں ہے کہ دوسرا تابع جملے بھی ہوتے ہیں, بہت بعضوں کا زیادہ بھی ہوتے ہیں, یہ کوئی مسئلہ نہیں. فرق کریں کہیں پہ خیالات کا فلو ہی ایسا ہے کہ وہ تابع جملے سارے چلتے جاتے ہیں اور اس سے بہت کچھ گین بھی ہوتا ہے. تو اس میں آپ مطالعہ جتنا زیادہ کریں گے آپ کو ہر ایک کا فرق بھی پتہ چلتا جائے گا نا. اچھا کہیں پہ خیالات کی اتنی پاور ہے کہ اندازے بیان پیچھے رہ جاتا ہے, خیال اتنی آپ حیران ہو رہے ہیں. اچھا فرض کریں آج کل طالبان کا ہے نا, ایک اور بھی ہے کہ اب طالبان کا ایشو آ رہا ہے, افغانستان میں فتوحات ہے. اب اس موقع پر میں ایک اور راگ اپنا شروع کر دوں گا, پرانی باتیں لے کے بیٹھوں, کون پڑھے گا بھائی؟ موضوع جو چل رہا ہے جس کو لوگ پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ تو ہے طالبان کا ایشو. تو طالبان میں میں چیزیں کوئی جو سارے لکھ رہے ہیں میں بھی لکھ دوں تو کیا فائدہ؟ آپ کوئی ایسی بات, کوئی تحریر پڑھتے ہیں, الجزیرہ کی کوئی رپورٹ ہے, آپ کو پتہ ہے یار یہ تو کسی نے نہیں پڑھی ہوگی نا. وہ خیالات کتنی پاور ہوتی ہے, آپ کا اندازے میں پیچھے چلا جاتا ہے نا, وہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے. وہ خیالات کی طاقت لوگوں کو, چونکہ ہر ایک بندہ اس بارے میں کیوریس ہے کہ یار کیا ہونے جا رہا ہے افغانستان میں, طالبان کہاں کھڑے ہیں, ہوگا کیا. آپ اچانک ایسی سٹوری لے آئے کہ اس میں اندازے بیان آپ کوئی نہیں دیکھے گا اس کا اندازے بیان کیا ہے. وہ سٹوری اتنی پاورفل ہے, یعنی خیال اتنا پاورفل ہے کہ وہ مجبور کر دے گا. تو خیال اگر کبھی بہت پاورفل ہو نا تو اندازے بیان پیچھے رہ جاتا ہے. یہ بات بھی ہے. اور جی کوئی خاص بات؟ جزاک اللہ. میرا خیال ہے باتیں تو ہم نے کر لیں, کہانیوں پر کم ہوئی, بات اس پہ زیادہ ہو گئی. بہرحال کہانی کی میں نے آپ کو بنیادی بات بتا دی تھی. کہانیوں پہ بھی بڑی لمبی, اس پہ ایک اور الگ پورا اس کا الگ ٹاپک ہونا چاہیے تھا کہانی کا نا. تو کہانی پہ اچھا ایک اور بات بھی چلیں دلچسپی کے لیے بتاتا جاؤں. ایک میگزین چھپا کرتا تھا, سب رنگ نام تھا اس کا. نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ سب نہیں سنا آپ نے. اچھا اب بند ہو گیا نا. یہ 1971 سے میرا خیال ہے چھپ رہا تھا. اس کے ایڈیٹر تھے شکیل عادل زادہ صاحب. اچھا یہ رسالہ وہ دنیا بھر کے نا مختلف جگہوں سے وہ کہانیاں اکٹھی کرتے تھے. کوئی ازبکستان کی کہانی ہے. اچھا میں ذرا فون سن لوں.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ساجد. اچھا ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اچھا حال فی الحال نہ لے تے میں تو پھر کال کردا میں پروگرام میٹنگ بیٹھا میں پھر کردا. ٹھیک ہے اوکے اللہ. اچھا اس کے جو ایڈیٹر تھے نا وہ شکیل عادل زادہ صاحب تھے. وہ مختلف دنیا کی کہانیاں اکٹھی کرتے تھے. ایران سے کہانی، ازبکستان کی کہانی، سعودی عرب کی کہانی، مصر کی کہانی. پھر وہ ترجمہ کرواتے تھے اس زبان کے ماہر سے. ٹھیک ہے اس زبان کے ہی ماہر سے نہیں بلکہ جو اردو کا بھی ساتھ ماہر ہوتا تھا. وہ جو ترجمہ کرتا تھا وہ ایسا ترجمہ کرتا تھا کہ وہ تبازات کہانی لگتی تھی. یعنی وہ لگتی نہیں تھی کہ ترجمہ ہے. اس انداز میں کرتا تھا. ایک کہانی وہ 3 بندوں کو دے دیتا تھا. تو جس جو پسند سارے کو معاوضہ بھی دے دیتا تھا لیکن چھاپتا ایک تھا اپنی مرضی کا. اچھا وہ رسالہ بعض اوقات اس کا سال میں 1 شمارہ آتا تھا، بعض اوقات 3 سال بعد 1 شمارہ آتا تھا، بعض اوقات سال میں 2 شمارے آ جاتے تھے، بعض اوقات 3 ماہ میں. جب اس کا رسالہ مکمل وہ آ جاتا تھا. لیکن وہ کتنا جب میں پیغام کا مدیر بنا تو اس وقت اس کی سرکولیشن 10 لاکھ تھی. 10 لاکھ چھپتا تھا وہ رسالہ. کہانیاں ہوتی تھیں ٹھیک ہے. وہ 10 لاکھ کی تعداد میں چھپتا تھا. اور اس وقت 2003-04 کی بات ہے. اس وقت جنگ والوں نے اسے کہا تھا کہ یہ ہمیں پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے انہوں نے کہا تھا ہمیں اس کے پیسے رسالہ دے دو. انہوں نے کہا میں نہیں دوں گا. ٹھیک ہے. تو وہ جب شمارہ آتا تھا تو بک سٹال پہ اور مختلف جگہوں پہ بورڈ لگ جاتا تھا کہ سب رنگ آ گیا ہے. یعنی وہ بیسیکلی تو ماہنامہ تھا نا لیکن وہ لوگ اس کا انتظار کرتے تھے. کیا چیز تھی اس میں. اب آج بھی اچھا اس کے سیکنڈ ہینڈ شمارے جو ہے نا وہ مہنگے بکتے ہیں، ملتی ہی نہیں ہے. وہ اس میں کیا خاص بات تھی کہ وہ ایک ایک چیز کو نا اس کی زبانوں پہ اتنا محنت بندہ کرتا تھا کہ اس بس وہ انتہا جو نہیں ہوتی محنت کی. اس میں فرض کریں چنک ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جس میں لطیفے ہوتے ہیں. وہ لطیفہ آپ کو کبھی آپ نے کہیں نہیں پڑھا ہوگا جو اس میں آتا تھا. اقوال زرعی کہیں آتے تھے تو ایسا اقوال زرعی ہوتا تھا جو پہلی دفعہ آپ وہاں پڑھتے تھے. بھائی اگر لطیفے آپ وہ دیتے ہیں جو فیس بک میں ویسے ہی چل رہے ہیں تو بھائی کیوں لوگ پڑھیں. اچھا تاریخی واقعات. اب ہمارے نا اس میں ایک ہم کا ایڈیٹر تھا تو ہمارا جو پہلا سیگمنٹ ہوتا تھا وہ ہوتا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو کوئی تاریخی واقعہ دیتے تھے نا. میں نے کہا یار یہ حضرت عبدالقادر جیلانی کا واقعہ سارے کتابوں میں بھی پڑھ رہے ہیں، ان کے بچپن کا واقعہ، سچ کا واقعہ. تو میں نے نا اس میں یہ کیا کہ میں ایسے واقعات دوں گا جو عموماً لوگوں کو نہیں پتہ ہوتے، بچوں کو کتابوں میں نہیں ہوتے. اس میں بڑی مجھے محنت کرنی پڑتی ہے ایک اس سیگمنٹ پہ. لیکن اللہ کا شکر ہے کچھ سرکولیشن پھر بہت بڑی ہے ہماری نا الحمدللہ. یعنی مجھے 3,000-4,000 اس کی سرکولیشن تھی، 10,000 تک ہم لے گئے نا اس کو. وی پی واپسی بھی ختم ہو گئی. تو وہ ایک محنت آپ کو کرنی پڑتی ہے. تو میں نے آپ کو سب رنگ کی مثال دی ہے کہ سب رنگ اسی طرح کے سسپینس ڈائجسٹ بہت سارے دیگر ڈائجسٹ چھپ رہے ہیں ٹھیک ہے. لیکن سب رنگ کے برابر کوئی بھی نہیں ہو سکا آج تک. اچھا اب اس کی جو کہانیاں ہیں نا وہ بک کارنر جیلم والے جو ہے نا وہ چھاپ رہے ہیں اب وہ کہانیاں. اور اب وہ کہانیاں دوبارہ بک رہی ہیں. یعنی ایک دفعہ ڈائجسٹ میں لوگوں نے پڑھی اور دوبارہ وہ کتابی صورت میں چھپ کے بک رہی ہیں. ویسی ہیں وہ اردو کے ادب کی معراج ہے. تو کوئی چیز بھی لانے کے لیے بہرحال محنت کرنی پڑتی ہے. جزاک اللہ. ہم نے کافی میرے خیال اوپر بھی ٹائم ہو گیا. جی جی ضرور. ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف درج ہم پڑھتے ہیں جی جی تو مختلف موضوعات جو ہوتے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کہانی کے کالم ہے ایک مضمون ہے ہاں ہاں. اور کہانی کی حد کیا ہونی چاہیے؟ حد کیا ہونی چاہیے؟ حد کیا مطلب طوالت کی؟ ہم نے میگزین میں لکھی ہے تو کتنی ہونی چاہیے، اخبار میں لکھی ہے تو کتنی ہونی چاہیے، کسی رسالے کا ہونی چاہیے. اچھا اب دیکھیں اس کی تو ویسے تو ہم نا کوئی طے کرنا کہ ہم کہیں جی کہ اتنا کوئی مخصوص لمٹ وہ نہیں ہوتی. لیکن اچھا ایک چیز جو ہے نا اس وقت جس کی سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے وہ مختصر نویسی کی ہے. لمبی تحریریں پڑھنے کے لیے لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے وہ 100 لفظوں کی کہانی لکھتے تھے مبشر علی زیدی. 100 لفظوں کی کہانی، صرف 100 لفظوں میں وہ پوری کہانی لکھ دیتے تھے. وہ اتنی چلی ہیں نا اتنی چلی ہیں. طویل تحریر کو عام طور پر لوگ نہیں پڑھتے، کم تحریر کو پڑھتے ہیں. لیکن چونکہ رسالہ ہوتا ہے نا، رسالہ جس نے خریدنا ہے تو اس کا مطلب اس نے پڑھنا ہے رسالہ نا، پڑھنے کے لیے پڑھ رہا ہے.
یہ تو عمومی بات ہے نا کہ آپ فیس بک پہ لگاتے ہیں تو بہت طویل تحریر، مختصر نویسی اپنی جگہ اہم ہے، تو اس میں ہم کوئی 2 اور 2 4 کی طرح کہنا تو مشکل ہے کہ ہم اتنا کریں، لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ کہانی کا اپنا تقاضا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک کہانی ہے، اس کے کردار ہیں، وہ آگے چل رہا ہے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کردار کا ابھی تقاضا ہے کہ یہ کردار آگے چلے، یہاں پہ کہانی کا پلاٹ تقاضا کر رہا ہے کہ یہ پلاٹ چلنا چاہیے، اور جہاں پہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کہانی کا جو پلاٹ ہے نا یہ یہاں پہ مکمل ہو گیا ہے، اب جو آگے بیان کر رہے ہیں وہ تو فضول ہے، تو وہاں پہ آپ اس کو کٹ لگا دیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ آپ کو اس کو روک دینا چاہیے کہانی کو۔ تو یہ اب آپ کے ذوق پر ہے، جو ایڈیٹر ہے وہ سب سے امپورٹنٹ شخص ہوتا ہے، اس کو اگر اس کا مطالعہ نہیں ہے نا، اردو ادب کا مطالعہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قارئین کو، بچوں کو جو پڑھنے والے ہیں ان کو کوئی اچھی چیز نہیں دے پائے گا، وہ اپنے ذوق پر کرے گا، اس کا ذوق کیا ہے، اس کو مطالعہ کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، اس نے تھوڑی سی چیزیں کوئی حافظ ادریس صاحب کی یا کوئی تھوڑے سے محدود ہلکے کی پڑھی ہوئی ہیں، لیکن اس کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ادب کیا ہوتا ہے، جتنی چیزیں میں نے آپ کو بیان کی ہیں اس کو تو پتہ کوئی نہیں، کوئی ملا علی وائدی بھی کوئی تھا، حسن نظامی بھی کوئی تھے، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، تو وہ آپ کے اندر خود ذوق سلیم پیدا ہو جائے گا جو آپ کو بتا دے گا کہ یہاں پہ کہانی ختم ہو جانی چاہیے، کٹ ہو جانی چاہیے۔ اچھا، اب کالم کہتے ہیں، بیسیکلی جو کالم ہوتا ہے نا، یہ اصل جو کالم کی تعریف تھی نا وہ یہ تھی، جس زمانے میں کالم شروع ہوا کہ ساری چیزیں تو خبروں میں آ جاتی تھیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خبروں میں نہیں آ سکتی، اب خبر تو آ گئی لیکن خبر کے اندر کیا خبر ہے وہ کالم نویس بتاتا تھا، اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتا دیتا تھا اور اس کے آنے والے وقت کی پیشن گوئی بھی کر دیتا تھا، تو وہ ایک کالم کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اچھا، اب دیکھیں خبر جو ہے، اخبار لوگ کیوں اب پڑھتے ہیں، خبر کے لیے نہیں پڑھتے، اب وہ تو خبر تو آپ کو ابھی چلی ہے تو ابھی آپ کو اس میں پتہ چل جائے گی کہ فلاں جگہ آتش زدگی ہوئی، فلاں طالبان نے علاقہ فتح، خبر اب پیچھے رہ گئی ہے اخبار کے لیے، اب اس کا تجزیہ امپورٹنٹ ہے۔ ایک چیز سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے کہ طالبان نے قبضہ کر لیا ہے، طالبان آگے پیش قدمی کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا ہے، اس کا انالیسس کیا ہے، اس کا تجزیہ کیا ہے، آنے والے وقت ان کے لیے کیا خدشات لاتے ہیں، یہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہوتی، یہ تجزیہ کار یا قلم نگار آپ کو بتاتا ہے، تو پھر آپ کو وہاں آپ قلم نگار پہ جاتے ہیں، وہاں آپ کے ذوق کی تسکین ہوتی ہے کہ اچھا میں تو یار بات کو ایسے سمجھ رہا تھا، یہ 2 اور 2 4 کی طرح بات نظر آ رہی تھی، لیکن اچھا اس کے پیچھے یہ ہے، آنے والے وقت میں یہ ہے، وہ آپ کو پوری ایک تصویر بتا دیں، یہ ہوتا ہے کالم، ٹھیک ہے۔ تو اور کیا چیز آپ پوچھ رہے تھے، پتہ نہیں جی؟ ہاں، مضمون تو دیکھیں ایک مستقل نوعیت کا بھی ہو سکتا ہے، کسی پر بھی ہو سکتا ہے، یہ تو ایک تجزیہ ہوتا ہے نا، جو اخباری کالم ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں کسی خبر پہ یا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ، پولیٹیکل بیک گراؤنڈ، معاشرتی بیک گراؤنڈ، اس حوالے سے ان کا تجزیہ ہوتا ہے۔ جو مضمون ہوتا ہے نا وہ اپنی جگہ پہ ایک ٹھوس اور مدلل تحریر ہوتی ہے، جو مختلف پیراگراف، جس کے اندر ادب بھی ہو سکتا ہے، جس کے اندر علم ہوتا ہے، اس کی مستقل اپنی جگہ پر ایک اہمیت ہوتی ہے۔ کالم جو ہوتا ہے عام طور پر وہ ہر ایک دن کے بعد وہ ردی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک دن کے بعد نہیں، 2-3 دن کے بعد ہوگا۔ فرض کریں اگر پچھلے ہفتے کے کچھ کالم پڑھیں تو اب میں آج ان کو کیوں پڑھوں، وہ تو جو انہوں نے باتیں کی تو وہ پرانی ہو گئیں، 1 مہینے کی پہلی باتیں وہ پرانی ہو گئی۔ مضمون اپنی جگہ پہ جو آپ کے ترجمان القرآن میں چھپتے ہیں، آپ ان کو جلد کروا کے رکھتے ہیں، وہ مضمون جو ہوتے ہیں وہ آپ کو مستقل طور پر آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، وہ آنے والے وقتوں میں بھی رہنمائی کرتے ہیں، وہ ان کے پھر شمارے ہم لیتے ہیں، فلاں شمارہ فلاں، وہ ریفرنس بنتے ہیں۔ مضمون اپنی جگہ ایک الگ، ایک علمی قسم کی، اس نوعیت کی ایک چیز ہوتی ہے، ایک ریفرنس ہوتا ہے، ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے، کنٹینٹ ہوتا ہے، جو آپ کو مستقبل میں بھی وہ ایک ریفرنس ڈاکومنٹ ہوتا ہے، یہ مضمون ہوتا ہے، چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ اب ترجمہ قرآن میں مضمون چھپتے ہیں، ظاہر وہاں کالم تو نہیں چھپتے، جسارت میں کالم چھپتے ہیں، اب وہ جو کالم آج چھپ رہا ہے وہ کل باسی ہو جائے گا۔ آپ کے ترجمان القرآن لوگ اپنی الماریوں میں رکھتے ہیں، مودودی صاحب کے زمانے کے ترجمان القرآن اب تک لوگ وہ چیزیں پڑھتے ہیں، اس میں وقتی حالات وہ نہیں ہوتے نا، وقتی ہوتے بھی ہیں تو ان کا ایسا تجزیہ ہوتا ہے کہ آج بھی آپ کہتے ہیں کہ اچھا یار یہ تو اس زمانے میں بھی بات کہی تھی، آج بھی یہ صحیح ثابت ہو رہی ہے، تو اس کی ایک مستقل اپنی ایک اہمیت نوعیت ہوتی ہے۔ آپ طارق زبیری صاحب کے کچھ عزیز ہیں؟ اچھا، میں لگا کہ تھوڑی سی نا شبات اس طرح کوئی لگ رہی ہے۔ ہاں، یہ سب سے اہم بات ہے بھائی، کہانی کو شروع کیسے کیا جائے۔ میں اس میں چلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال، مستنصر حسین تارڑ صاحب کا نام سنا ہے؟
مسلسل تارڑ صاحب بہت بڑے رائٹر ہیں. پہلے ہمارے جب ہم بچے ہوتے تھے اس زمانے میں ٹی وی میں آتے تھے، بہت بڑے ناول نگار ہیں. تو میں تقریباً 1-1.5 سال نا صبح مارننگ واک وہ کرتے تھے ماڈل ٹاؤن پارک میں نا. تو میں ان کے ساتھ واک کرتا تھا نا، تو میں ان کے مختلف ناولوں پہ ان سے تبصرہ کرتا تھا کہ آپ نے خس و خاشاک زمانے لکھا ہے تو اس کا فلاں کردار جو ہے یہ آپ نے کہاں سے لیا، اس کردار کے اندر یہ خوبی ہے، اس کردار کے اندر یہ. ہمیں ایک چیز ڈسکس کرتا پھر میں ڈائری پہ لکھ لیتا تھا. میرے پاس اللہ کا شکر ہے 1 سال کی ڈائریاں ان کی لکھی ہوئی ہیں نا، میں بعد میں جا کے لکھ لیتا تھا. میں کہتا تھا کہ یہ آپ کا جو کردار ہے نا ناول کا، یہ کمزور کردار مجھے لگ رہا ہے نا، اس میں مزہ نہیں آیا. آپ نے جو لکھا ہے نا اس کی تفصیل کم ہے. مختصر ایک بار میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ بڑے اچھے لکھتے ہیں تو آپ کی کہانی کی خوبی کیا ہے؟ انہوں نے کہا تھا، کہتے پہلے دن تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے سیکرٹ جو ہے نا راز بتاتا نہیں ہوں. تو خیر 2-3 دن ایک دفعہ لہر میں تھے، پھر میں نے پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ میری خوبی یہ ہے کہ میں شروع میں چونکا دیتا ہوں قاری کو نا. جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ وہ لکھا ہوا کہ وہ قتل ہو گیا تو بندے کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے، بندہ کہتے آگے پڑھو بھائی کیوں قتل ہوا. مثلاً ایک بندے نے لکھا نا، ایک دفعہ میں نے میں آپ نے بیتی سنا رہا ہوں کہ ایک دفعہ میں عام طور پر بہت کم تحریریں پڑھتا ہوں نا، مطلب جچتی نہیں ہے صحیح بات جو ہے نا. ایک دفعہ نا ایک بندے نے تحریر شروع کی، کہتا ہے کہ میری شادی کی پہلی رات تھی اور میں نے بیوی کو قتل کر دیا. تو میں نے کہا یار یہ تو بڑی کوئی عجیب بات ہو گئی. کہتا میں نے قتل کر دیا اس کو. تو وہاں میں نے آگے پڑھنا شروع کیا. تو میں نے سوچا کہ اچھا دیکھیں اس بندے نے وہ ٹیکنیک اختیار کی کہ شروع میں آپ نے چونکا دیا نا، ٹھیک ہے. تو چونکہ اچھا ناول جو ہوتا ہے، ناول تو اتنا بڑا ہوتا ہے نا، کوئی 300-400 صفحے، وہ تو ہر جس بندے نے خریدنا ہے اس میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے نا. اس میں ظاہر ہے شروع میں اگر نہ بھی ہو اس طرح، لیکن ایک کہانی ہوتی ہے نا تو اس میں خیر اس کا جو ابتدا ہے نا اگر وہ نہ کھینچ سکے تو عام طور پر لوگ اس سے گریز کرتے ہیں. لہٰذا چونکا دے، میرے ذاتی خیال میں کہانی اگر چونکانے سے اس کا اگر ہو نا تو کہانی پاورفل بن جاتی ہے. یعنی کم از کم وہ قاری کو مجبور کر دے گی کہ چلو بھائی مجھے پڑھو. آغاز اس کا ایسا ہو گیا ہے. ابتدا یوں ہونے چاہیے. یہ پانی موجود ہوگا جی. اچھا پروگرام مکمل ہو گیا جی. اور کوئی سوال تو نہیں ہے؟ کوئی نہیں ہے؟ چلیں جی، جزاک اللہ. بہت بہت آپ لوگوں کا شکریہ، آپ لوگوں نے تحمل سے برداشت کرتے ہوئے سنا. میں نے اس کی وجہ سے پروگرام کی نا، میں نے پروگرام کی کوئی ایسی تیاری ہے تو میں نے جنرلی اپنے ہی تحریریں تھیں، کوئی نوٹس میں نے کہا جلدی نکالوں. میرا پروگرام تھا گپ شپ کرتے ہوئے نا آپ کے عملی مسائل جو آتے ہیں وہ سامنے بس گپ کے انداز میں، کہ تاکہ وہ صرف وہ یہ نہ ہو کہ بس نشستن گفتن برخاستند ہو جائے نا. کچھ چیزیں کم از کم ہوں کہ آپ کو لگے کہ یار اس سیشن میں ایک بات کم از کم نا ہم نے جملے کے بارے میں ہمیں پتہ چلی تھی تو وہ آپ کی یہ پلے بند گئی اور پوری عمر ساتھ اگر آپ کے چلی تو کم از کم ہمارا یہ 12 آور ہو گیا نا سیشن. بہرحال بہت شکریہ جی، جزاک اللہ.